Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also like and share it. آج کا میں ناول اپنی سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر شروع کرتی ہوں. منتظر سزا، جو کہ تحریر ہے منزہ مرزا کی. لیٹس اسٹارٹ اٹ. وہ ساحل کی سفید ریت کو مٹی میں جکڑے رکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. رات کے اندھیرے میں سفید ریت کے ساحل پر بیٹھی دائمہ پانی پر پڑتی چاند کی روشنی کی چمک کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی. اس سحر انگیز منظر میں آنکھیں بند کیے ٹھنڈی ہوا اور پیچھے بیٹھے لڑکے کے گٹار کی دھنوں کی آواز اس کے کانوں میں جا رہی تھی کہ اچانک فون کی بیپ کی آواز سے تسلسل ٹوٹا. ناگواری سے دائمہ نے آنکھوں کو زور سے بھیج کر ناک سکیڑی، مگر کال کرنے والا یہ ناگواری دیکھ لیتا پھر بھی اس پر اثر نہ ہوتا. 10 منٹ تک مسلسل بیپ بجنے سے اسے اندازہ ہو گیا کہ کال اٹھانی ہی پڑے گی. ہاں سنی بولو. دائمہ کے انتہائی مصروف انداز میں بولنے پر بھی سنی نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنے ازلی سسپن سے بولا، یار دائمہ کہاں غائب ہو؟ CCTV نیوز کی سب سے مقبول رپورٹر جس کے چرچے ہر جگہ ہو رہے ہیں کہاں چھپی بیٹھی ہے؟ تمہارے گرلز مگلز کے متعلق شور نے تہلکہ مچا دیا ہے. تمہارے شو کی ریٹنگ سب سے اوپر جا رہی ہے. زبور کو بتا دو ہمیں کل نارتھرن ایریا جانا ہے. میں نے ان لوگوں کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے. دائمہ نے اس کے تعریفوں کے بندھے پل کو اکثر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اولڈ پیلس کے بارے میں سنا ہے تم نے، جسے پولیس رات تصور کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اس میں انڈر گراؤنڈ اڈے بنا رکھے ہیں جہاں مہینے میں سینکڑوں لڑکیوں کے سودے کیے جاتے ہیں، جن میں بڑی تعداد انڈین لڑکیوں کی ہوتی ہے. ہائے انڈین کیوں؟ وہاں کی غربت کی وجہ سے لڑکیاں بیچی جاتی ہیں اور یہ چند پیسوں کے بدلے اغوا کرنے کی مشقت سے بچ جاتے ہیں. میں نے تو سنا ہے یہ گینگ بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں اغوا کرتا ہے اور ان لوگوں کا شمار درجہ اول کے مفروض ملزموں میں ہوتا ہے. سنی نے بڑے جوش سے کہا، جیسے دائمہ بکواس کر رہی ہو اور ساری انفارمیشن سے اس کے پاس ہو. یہاں پر انڈین کمپنی کی تعداد کافی ہے، اس لیے یہاں سے اغوا کرنا آسان ہے اور وہ مسلمان لڑکیوں کی طرح زیادہ مزاحمت بھی نہیں کرتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستانیوں، بنگال اور سری لنکا جیسے ملکوں میں بڑی تعداد میں لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں. جو لڑکیاں یہاں سے اغوا کرتے ہیں وہ اسمگل کی گئی لڑکیوں کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے. یہ سب جو تم مجھے انفارمیشن دے رہی ہو میں اس کا کیا کروں گا؟ دائمہ نے غصے سے مٹھیاں بھینچی. واقعی اس نے یہ اب اس احمق کو بتا کر وقت ضائع کیا تھا. کل ہم خفیہ ریکارڈنگ کے لیے اس علاقے میں جا رہے ہیں. تم اور زبور تیار رہنا. تم لوگوں کو کل آفس سے لے لوں گی اور جو چیزیں بتائی تھیں یاد سے رکھ لینا. لیکن ریکارڈنگ کیوں؟ جب تک ریکارڈنگ نہیں ہوگی کوئی یقین نہیں کرے گا ہماری بات پر، اور ثبوت پیش کریں گے تو پولیس کو کارروائی میں آسانی ہوگی. ہم اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. انسان سب سے زیادہ آزمائش میں اپنی جلد بازیوں کی وجہ سے پڑتا ہے. کسی بھی کام کی حکمت عملی بنائی جائے تو ممکن ہے کام درستگی سے ہو. صرف میں اندر فیس بدل کر جاؤں گی. تم لوگ ان کے علاقے سے دور گاڑی کھڑی کرو گے، باقی میں سنبھال لوں گی. اور اگر میں 3 دن تک واپس نہ آؤں تو تم لوگ واپس آ جانا. سنی کا اس کی بات سے دل ٹوٹ گیا تھا. اس کی ٹیم کی ایک ممبر کل لڑکیاں لے کر جائے گی. بس جب وہ آئے گی تو اسے ٹھکانے لگانا ہے. اس کی جگہ میں جاؤں گی اس کی کارندہ بن کر، اور ان کا کام ختم. یہ اس بار دائمہ حیدر کے خطے چڑھے ہیں، ہاتھ سے نکلنا مشکل ہے. سنی کو یہ خطرے کے کھیل بالکل پسند نہیں تھے. ویسے تم کہاں ہو؟ لٹل ہوائی، مطلب ٹریبیون بے میں. ہاں، مگر جس نے بھی اس کا نام لٹل ہوائی رکھا ہے بہت خوبصورت ہے. اس سفید ریت کے چھوٹے سے ساحل کی مناسبت سے رکھا ہوگا. تم اس ہارنبی جزیرے کی جان کیوں نہیں چھوڑتی؟ یہ سکون اور تنہائی پسند لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے ساحل کی سفید ریت رات میں خوبصورت منظر بناتی ہے. سفید ریت، سفید پانی، چاند کی روشنی، صاف آسمان، ٹھنڈی ہوا اور گٹار کی آواز سحر انگیز منظر ہے. گٹار کا بتاتے ہوئے دائمہ نے کال کاٹ کر فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا. گٹار کی آواز مدھم ہو گئی تھی، اتنی مدھم کہ اس کے خدشہ ہوا کے گٹار والے نے اس کی باتیں نہ سن لی ہوں. 2 لڑکے اس سے کافی فاصلے پر بیٹھے تھے، جن میں سے ایک گٹار بجا رہا تھا جبکہ دوسرا شاید باتوں میں مشغول تھا. اندھیرے کی وجہ سے شکلیں نظر نہیں آ رہی تھیں، صرف سیاہ وجود لگ رہے تھے. وہاں پر سناٹا ہونے کی وجہ سے اتنی دور بیٹھنے ہونے کے باوجود وہ لوگ سب سن چکے تھے. باس، میں نے کہا تھا نا، پکی خبر ہے. یہ لڑکی بہت عرصے سے ہماری معلومات لینے میں لگی ہے، ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑی ہے. اس نے اپنے پروگرام میں ہمارے کام کے بارے میں بہت سے انکشاف کیے ہیں.
चलो, चिड़िया कल खुद पिंजरे में कैद होने आ रही है। और दोनों के चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट फैल गई। दाइमा जाने के लिए उनके पास से गुजरी तो उसके हाथ की जुम्बिश की वजह से उसके हाथ में बंधे ब्रेसलेट के मोतियों में इर्ताश पैदा हुआ। बासिल जो नजरें झुकाए गिटार बजाने में मसरूफ था, एक नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ी और दूसरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वो इतनी करीब से गुजरी थी कि सिर्फ चांद की रोशनी में भी उसके चेहरे पर खिली खुशी नजर आ रही थी। बासिल ने दिल में कल उसके ना आने की ख्वाहिश की थी, क्योंकि वो खुद गमों के गड़े में पांव रखने जा रही थी, जिस गड़े में गिरने के बाद सिर्फ मौत ही राह बचती है। दाइमा बरके रफ्तारी गाड़ी चलाने की वजह से ट्रिब्यून बेस से ब्रिटिश कोलंबिया के वस्त में मौजूद यूनियन क्लब तक 6 घंटे के बजाय 4 घंटे में पहुंच गई थी। रात के 2 बजे भी उस जगह को देखकर कोई भी दिन का गुमान कर सकता था। कमकमोनुमा बत्तियों से सजाया क्लब का अंदरूनी हिस्सा मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बना था। दीवारों से लेकर वहां मौजूद कुर्सियां भी लकड़ी के बने शाहकार लग रहे थे। लकड़ी की इस कदर खूबसूरत आमेजिश और दाइमा मुतासिर हुए बगैर ना रह सकी। दाइमा उस स्नेहा नामी लड़की को तलाश कर रही थी, जिसे कल ठिकाने लगाने के बाद उसने ओल्ड पैलेस में दाखिल होना था। क्लब में स्ट्रियो की आवाज के साथ हल्की सी आवाज गिटार की धुनों की भी आ रही थी, मगर ये धुनें थोड़ी देर पहले सुनी कई धुनों से मुख्तलिफ थीं। दाइमा होठ के नीचे से आसपास का जायजा ले रही थी जब किसी कुर्सी की नो बजने पर चौंकी। जलती बुझती रंगीन बत्तियों में वो कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रही थी, जिसकी वजह उसका इस जगह पर पहली बार आना था। बासिल जो गिटार की धुनें तरतीब देने की कोशिश कर रहा था, अचानक किसी के कुर्सी से टकराने की वजह से बौखला गया। दाइमा ने उसकी कुर्सी से टकराने के बाद भी एक मौजूद भरी नजर डालना भी गवारा नहीं किया। हुड में से नजर उठाए वो मुसलसल किसी को तलाश कर रही थी, मगर मतलूबा इंसान ना मिलने पर उसने बगैर देखे बासिल से इज्जत में स्नेहा लाल के बारे में पूछा और इशारा मिलने पर उसकी तरफ लपकी। उसकी तेजी से चलने की वजह से उसके ब्रेसलेट के सुनहरी मोतियों में इर्ताश पैदा किया। बासिल को लगा था इस इर्ताश की आवाज से उसकी धड़कनों में भी इर्ताश पैदा हुआ है। दाइमा जिस स्नेहा का सोच रही थी, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 27-28 साल दुबली पतली गंदमी माइल सफेद रंगत के गहरे नकोश की वो औरत कम टीनेज लड़की से ज्यादा लग रही थी। तंग कमीज सलवार ऐसी लग रही थी जैसे उसके जिस्म के साथ जिस्मा हो। नफीस ज्वेलरी कलेक्शन के साथ वो पैसे की खूब नुमाइश कर रही थी। दूसरों की इज्जतों को पेच खाने वाले के पास ऐसे ही पेश बहा हराम जमा होता है, मगर ये लोग हराम हलाल से अंतर सोच के लोग थे। इनके नजदीक तो जायज नाजायज की भी कोई दिक्कत नहीं होती। स्नेहा इंतहाई नजाकत से हाथ हिलाती किसी लड़के से बात कर रही थी। दाइमा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ बाहर निकली। उसके लिए काम आसान हो गया था। उस नाजुक हसीना का सर फोड़ना उसके बाएं हाथ का खेल था। स्नेहा लाल के रंग ढंग देखकर दाइमा के चेहरे के तासुर बदल रहे थे, जिन्हें देखकर बासिल महसूस हुआ। दाइमा उस जगह के लजीज खानों पर हाथ साफ कर रही थी। अचानक मेज पर नमूदार होने वाली पर्ची को देखकर चौंकी। दाइमा ने आसपास देखा, मगर पर्ची रखने वाला या तो हवा से तेज रफ्तार रखता था या भीड़ में गायब होने का माहिर। डोंट डू दैट। अजीब बात है, ऐसा क्यों ना करूं? इतने मशहूर हैं यहाँ के खाने, अब मैं खाऊं भी ना। पर्ची पर लिखे अल्फाज वो खातिर में ना लाते हुए दोबारा खाने लगी। बासिल को जो थोड़ी देर पहले उसकी बाएं जानिब की मेज पर पुष्ट किए बैठा था, उसकी बात सुनकर सर पीट कर रह गया। ये लड़की समझने वालों में नहीं है। दाइमा यूनियन क्लब से निकली तो बासिल और सनात उसके पीछे हो लिए। दाइमा ने फिर गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बॉस, इस लड़की के साथ मसला क्या है? ये गाड़ी चलाती कम, दौड़ाती ज्यादा है। इसका पीछा करने के चक्रों में मेरी हड्डियां बाहर आ जाएंगी। बासिल ने एक नजर सनाज पर डाली, जिसकी सेहत से लग रहा था कि चंद घंटे मजीद उसी रफ्तार से गाड़ी चलाई तो वाकई उसकी हड्डियां गोश्त फाड़ कर बाहर आ जाएंगी। गंदमी माइल स्याह रंगत के साथ वो सेहत से भी खासा कमजोर था, मगर बात इधर से उधर करने में अवार्ड्स का मुस्तहिक था। बासिल ने दाइमा तक वो पर्ची बहुत मुश्किल से पहुंचाई थी। अगर सनाज वो देख लेता तो ये मुमकिन नहीं था कि वो शेख को मतला ना करता। वो उस गैंग के सरबराह शेक्रोशान और शेख का बहुत बड़ा चमचा था। शेख की नजर में अपनी जरा सी भी इज्जत बढ़ाने के चक्रों में वो किसी की भी जान का नजराना आसानी से दिलवा देता। बॉस, हम आराम से चलते हैं, उसे
جانے دو. سناج گاڑی میں بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہانپ رہا تھا جیسے چل کر مسافت طے کر رہا ہو. باسل نے سپیڈ آہستہ کرتے ہوئے راستہ بدلا. مزید پیچھا کرنے کا فائدہ نہیں تھا. انہیں شیخ کو بھی جا کر آگاہ کرنا تھا. دائمہ نے گاڑی ایک گھر کے سامنے روکی اور کھلا دروازہ دیکھ کر دوڑتی ہوئی اندر گئی. سفید رنگت کا وہ 2 منزلہ گھر کسی چھوٹے سے سفید محل کا ٹکڑا لگ رہا تھا. دروازے سے دیواروں اور گھر میں موجود آمیزش کے سامان تک میں کافی سفید رنگ نمایاں تھا، جس کی وجہ دائمہ کا سفید رنگ پر مر مٹنا تھا. وہ جہاں بھی کوئی سفید چیز دیکھتی تو وہاں سے لا کر اپنے سفید خانے میں اٹھا لاتی. سامنے کھڑے حیدر دائمہ کو دیکھ کر اچانک حیران ہوئے. ایک دن میں کیسے لوٹ آئی میری بیٹی؟ اب وہ دائمہ کو خود میں بھیجے ہوئے تھے. بس ڈیڈ، آپ کو پتا ہے آپ کی بیٹی کتنی فاسٹ ہے. یقیناً گاڑی چلائی نہیں دوڑائی ہوگی. ارے نہیں ڈیڈ، میں نے گاڑی بھگائی ہے، دائمہ فخریہ انداز میں بتا رہی تھی. حیدر علی سر جھٹک کر رہ گئے، جس کا مطلب تھا یہ کبھی نہیں سمجھے گی. ممی جلدی سے ملنے مجھے جانا ہے. حسینہ حیدر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ان کی یہ ایک لوتی اولاد اتنی پھرتیلی کیوں ہے؟ اب کہاں جا رہی ہو؟ خطروں سے کھیلنے. دائمہ انتہائی خوفناک آواز نکالنے کے بعد کہکا لگا کر ہنس پڑی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بات اس کی ممی کو متاثر کرنے کے لیے کافی نہیں. کب آؤ گی واپس؟ آج کل یا 3 دن بعد یا کبھی نہیں. کبھی نہیں کہتے ہوئے دائمہ کا دل بھی بیٹھا تھا، مگر وہ بہت ساری زندگیوں کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے کا سوچ چکی تھی، اور فیصلے بدلنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. کیا مطلب کبھی نہیں؟ مذاق کر رہی ہوں کہتی دائمہ باہر کی طرف دوڑی. ابھی اس نے زبور اور سنی کے ساتھ مغز ماری بھی کرنی تھی. زبور اور سنی دونوں پیٹ پکڑے ہنس رہے تھے. دائمہ جو تھوڑی دیر پہلے آفس آئی تھی ان کے تماشے دیکھ کر سخت بیزار ہو رہی تھی. یار تم تو CSIS کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی سرگرم کارندہ لگ رہی ہو. ایک ہوڈ پہننے سے کون CSIS ایجنٹ بن جاتا ہے؟ اب بکواس بند کرو اور ڈریس دو مجھے. ڈریس کے نام پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں جھکا لی، جس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس کوئی ڈریس نہیں ہے. اگر میں ایسے جاؤں گی تو سیکنڈوں میں پہچانی جاؤں گی. احمقو، ایک ڈریس ہے مگر بلیک ہے. تمہیں پتا ہے انڈینز گہرے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، تم اس طرح بھی پہچانی جاؤ گی. تو جو بھی ہے لاؤ، ان کی خبر لینے کا وقت نہیں ہے. سیاہ جوڑے میں اس کا سفید رنگ مزید نمایاں ہو رہا تھا. ہمیشہ کی طرح میک اپ سے آری چہرہ، جس پر ہزاروں سنجیدگی لیے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی. دل میں ہزاروں وسوسے تھے مگر وہ زبان تک لانے والوں میں سے نہیں تھی. گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑنے کی کوشش کسی نے بھی نہیں کی تھی. اپنا اور اپنے اس احمق کا خیال رکھنا. دائمہ زبور کے گلے لگتے ہوئے بولی. آنکھوں میں آنے والی نمی کو اس نے اندر اتار لیا تھا. یہ احمق تمہارا بھی ہو سکتا ہے، سنی نے چھیڑتے ہوئے کہا. مجھے احمق نہیں پسند، دائمہ نے آنکھ کا ایک کونا دباتے ہوئے کہا. دائمہ اگر تم واپس نہ آئی. سنی کی بات پر دائمہ کے چلتے قدم رک گئے. اللہ کی خاطر لڑو تو انسان نقصان نہیں اٹھاتا، یا جیت جاتا ہے یا شہادت پا لیتا ہے، اور دونوں طرف سے صرف فائدہ ہے. وہ جانتے تھے یہ جواب نہیں، انہیں حوصلہ دیا گیا تھا. دائمہ کو 20 منٹ چلنے کے بعد ایک گاڑی نظر آئی جس کے باہر کھڑی سنیہا لال فون پر کسی سے بات کر رہی تھی. اس سے اچھا موقع اسے نہیں مل سکتا تھا. دائمہ نے اپنی مخروطی انگلیوں میں پہنی واحد ہیرے کی انگوٹھی نکالی جو اس نے ہزاروں ڈالر لگا کر خریدی تھی. انگوٹھی نیچے گرائی. بڑے پرشوق نظروں سے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے سنیہا سے مخاطب ہوئی. Is this your ring؟ اور سنیہا بغیر کچھ سوچے سمجھے انگوٹھی اٹھانے کو نیچے جھکی. اس نے اس بات پر بھی غور نہیں کیا کہ اس علاقے میں یہ لڑکی کیسے آئی. اس کے نیچے جھکتے ہی اس کے سر پر کسی بھاری چیز کے بجنے کا احساس ہوا. دائمہ پتھر سے اس کا سر پھوڑے اب جھک کر اپنی انگوٹھی اٹھا رہی تھی. ایک فاتحانہ نظر اس ہوا سے ہمسا نازک حسینہ پر ڈالتی اس کی گاڑی میں بیٹھی. اسے یقین تھا جب تک اسے یہاں کوئی دیکھے گا اس کا کام ہو چکا ہوگا. دوسری طرف کامل فون پر اس نے ہونے والی کراہی کی آوازیں سن لی تھی. سنیہا کو محتاط رہنے کے لیے فون کیا گیا تھا مگر وہ احتیاط نہیں برت سکی تھی، اور اب پتھروں کے بیچ اولڈ پیلس اور برٹش کولمبیا کے دوران بے یارو مددگار زخمی حالت میں پڑی تھی. اسے آواز صحیح سے نہ آنے پر باہر نکل کر فون سننا مہنگا پڑ گیا تھا. دائمہ نے اولڈ پیلس کے سامنے گاڑی روکی. انتہائی بوسیدہ عمارت، تقریباً 50 سال پہلے کے طرز رہائش کا بنا وہ اب پیلس تو ہرگز نہیں لگتا تھا. اس گینگ نے جان بوجھ کر بہت سی
جھاڑیاں پیلس کے آس پاس اگائی تھیں، ورنہ اس پتھریلے علاقے میں اس تعداد میں جھاڑیاں اگانا ممکن نہیں تھا۔ جھاڑیوں کی وجہ سے پیلس کا بایاں حصہ بالکل چھپا ہوا تھا، یقیناً اسی جانب اس کا داخلی راستہ تھا۔ اس جانب چند قدم چلتے ہی اسے 2 آدمیوں کے سر نظر آئے، کہ یہاں کے سیکیورٹی گارڈز ہی ہوں گے۔ ان کے نزدیک پہنچتے ہی اس پر یہ انکشاف ہوا کہ جھاڑیوں میں چھپے سر کسی انسان کے نہیں بلکہ روبوٹس کے تھے۔ اس وسیدہ ڈراروں سے بھرے آدھے مسمار پیلس میں اس طرح کے ایڈوانس انٹیلیجنس کا ہونا حیران کن تھا، اور وہ اس کا راستہ روکے کھڑے تھے۔ اب نہ تو وہ ان کو بات سمجھا سکتی تھی، نہ سنیہا کی طرح ان کا سر پھوڑ سکتی تھی۔ کچھ یاد آنے پر اپنی پینٹ میں رکھی پرچی نکالی جو اسے گاڑی سے ملی تھی، اور اس پر لکھے حروف کو دہرانے لگی، پیلس ڈویلرز، محل کے باسی۔ رپورٹس پیچھے ہٹ گئے تھے، مگر وہ اس کوڈ پر حیران ہو رہی تھی کہ اتنا آسان کوڈ تو وہ اپنے لاکر کا بھی نہ رکھے۔ کوئی یہاں آ کر محل کے رہنے والوں کا کہہ سکتا ہے اور اندر جا سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی یہاں جانا آسان ہو سکتا ہے مگر واپس آنا ناممکن۔ دروازہ کھولتے ہی نیچے کی جانب سیڑھیاں اترتی تھیں۔ پیلس کی حالت اندر سے باہر کی نسبت بہتر تھی، مگر سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے ہی پیلس کی درار زدہ دیواروں میں سے لال روشنیاں پھوٹنے لگیں۔ یقیناً کہیں کسی کمرے میں الرٹ کا سائن بجا ہوگا۔ اس بظاہر خستہ حال نظر آتی عمارت میں جدید سیکیورٹی سسٹم تھا۔ وہاں شوز پرنٹس اسکینر کا استعمال کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں رکھتے ہی وہ کسی اجنبی کے آنے سے مطلع ہو چکے تھے۔ دائمہ سوچ رہی تھی کہ اسے کیا بات کرنی ہے کہ وہ کیوں اسپیشل شوز نہیں پہن سکی، مگر اسے اس سب کی ضرورت نہیں پڑی۔ دائمہ ابھی سیڑھیاں اتری تھی کہ کسی نے زور سے اس کو اپنی جانب کھینچا، مگر اس کے شدید مزاحمت کرنے پر اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ دائمہ بند ہوتی آنکھوں سے بس اتنا دیکھ پائی کہ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا۔ بھاری سر اور اد کھلی آنکھوں سے وہ آس پاس کا منظر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قبر سا اندھیرا تھا اس جگہ، وہاں روشنی کی ہلکی سی بھی کرن نہیں تھی۔ دیوار میں سر بجنے کی وجہ سے دائمہ کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ہاتھ رسی سے اتنی مضبوطی سے بندھے تھے کہ رسیاں ماس میں دھسی جا رہی تھیں۔ یقیناً وہ کافی دیر سے بے ہوش اسی حالت میں بندھی پڑی تھی، اسی لیے اس کی کلائی میں رسی بری طرح دھسی ہوئی تھی۔ اسے اپنے آس پاس اور کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر کو ادھر ادھر جھٹکنا شروع کیا اور کرسی سے آواز پیدا کرنی شروع کی۔ تھوڑی دیر بعد کرسیوں کی آوازوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں بندھی تھیں جنہیں یقیناً اغوا کیا گیا تھا، ورنہ خریدی گئی لڑکیاں نہ مزاحمت کرتی ہیں نہ انہیں باندھنا پڑتا ہے۔ آہستہ آہستہ کرسیوں کی آوازیں مدھم ہوتی گئیں، ان کی طاقت ختم ہو رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنے دنوں سے اسی حالت میں بندھی ہوئی تھی، مگر ایک کرسی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ حالانکہ کمرے میں اتنی اشتعال انگیز بدبو اس کے حواسوں پر اثر کر رہی تھی جس کا استعمال بے ہوش رکھنے کے لیے کیا جا رہا تھا، مگر بھوک پیاس اور تکلیف کے آگے وہ دوا ان پر اثر ٹھیک سے نہیں کر پا رہی تھی۔ دروازے سے ہلکی سی روشنی پھوٹی تو معلوم ہوا کہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے۔ دائمہ نے اپنے بندے منہ سے آواز نکالنے کی بھرپور کوشش کی۔ وہ انہیں اپنی طرف متوجہ کروانا چاہ رہی تھی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے باہر لے کر آؤ، یہ باقی سب کے بھی دماغ خراب کر رہی ہے، کوئی مردانہ آواز آئی۔ اسے دوسرے کمرے میں لایا گیا، مگر اس کا سر چکرا رہا تھا، چہرے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ پٹی اتارو اس کے منہ سے، وہی مردانہ آواز آئی۔ پٹی کے کافی دیر سے بندے ہونے کی وجہ سے پٹی زور سے کھینچنے پر اس کے ہونٹ پھٹ گئے تھے اور خون بہنے لگا تھا۔ باسل نے آنکھیں بیچتے ہوئے رخ بدلا، وہ ایسے مناظر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرا نام شیکرو اشاس ہے، سب شیخ کہتے ہیں، اگر کہہ سکو تو تم بھی کہہ سکتی ہو۔ میں اس گینگ کا سربراہ ہوں، اب کرو میرے خلاف کیا کرنا چاہتی ہو۔ مجھے تم جیسے کتوں کو انجام تک پہنچانا آتا ہے۔ باسل نے سر جھٹکا، وہ قید میں آ کر پنجروں سے سر ٹکرا رہی تھی جس سے وہ خود بھی زخمی ہو سکتی تھی۔ بکواس بند کر لڑکی، تمہاری تو لاش بھی نہیں ملے گی تمہارے گھر والوں کو۔ تمہارا حشر دیکھ کر کوئی اولڈ پیلس میں آنے کی غلطی کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ اسی اولڈ پیلس میں تم سب کی قبریں بنواؤں گی، تم لوگوں کا انجام دیکھ کر کوئی ایسے کام کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نڈر لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر انہوں نے لڑکیوں کو رحم کی بھیک مانگتے دیکھا تھا بس،
اور یہ دھمکیاں دے رہی تھی؟ شیخ غصے سے کانپا اور باسل کو اشارہ کیا۔ باسل نے اس باہر سے کمزور اور اندر سے نڈر لڑکی پر ایک نظر ڈالی اور ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے سفید گالوں پر رقم کیا۔ دائمہ نے قہر آلود نظر سے باسل کو دیکھا۔ باسل اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سر جھکائے رخ بدل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ پوری زندگی میں پڑ جانے والا پہلا تھپڑ تھا اور تھپڑ مارنے والے نے انتہائی بے رحمی سے مارا تھا۔ کم از کم اسے ایسا ہی لگا۔ تو چڑیا ابھی بھی اڑنے کے خواب آ رہے ہیں؟ زنانہ آواز پر دائمہ نے سر اٹھایا۔ سامنے نازک حسینہ سنیہا لال سر پر پٹی باندھے فاتحانہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دائمہ نے دانت پیچھے، وہ فاتحانہ نظریں برداشت کرنے والی نہیں تھی۔ اوپر سے نیچے تک انتہائی گہری نظر اس پر ڈالنے کے بعد آنکھ کا کونا دبایا۔ کمال لگ رہی ہو۔ وہاں موجود سب نے باری باری ویسے ہی گہری نظروں سے اسے دیکھا جو کہ فطری عمل تھا۔ دائمہ نے وہاں موجود سب کا دھیان اپنے سے ہٹا کر سنیہا پر مبلوز کر دیا تھا۔ اب فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ سنیہا کو دیکھ رہی تھی اور سنیہا کا خون کھول رہا تھا۔ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ کسی نے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ سنیہا نے حیرت سے باسل کو دیکھا جو اپنی سرد آواز میں کہہ رہا تھا، یہ اس کے کرنے کا کام نہیں۔ وہ خود تو دائمہ کو تھپڑ مار سکتا تھا مگر اپنے سامنے کسی اور کو نہیں مارنے دے سکتا تھا۔ آج تو میرا دن ہی برا ہے جو کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے، سنیہا سوچ کر رہ گئی۔ میری نظروں سے دور کرو اس لڑکی کو، سنیہا چلائی۔ وہ اس گینگ میں لڑکیوں کو بیچنے کا بڑا ذریعہ تھی، اسے شیخ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ اولڈ پیلس میں سنیہا نے اپنی دھاک بٹھا رکھی تھی مگر وہ دھاک وہ چاہتے ہوئے بھی باسل پر نہیں بٹھا سکی تھی۔ دائمہ بھی مزید ان کی عدالت میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے یہاں سے بھاگنے کا پلان سوچنا تھا مگر اس کے کمرے کی اشتعال انگیز بدبو سوچنے کی صلاحیت شل کر دیتی تھی۔ جب اسے واپس اس قبرنما کمرے میں لے جانے لگے تو اس نے دور دروازے سے لوگوں کو آتے دیکھا تھا جس میں سے اندر اسلحہ لایا جا رہا تھا۔ یہ بیرونی راستہ تھا اور وہ یہی ڈھونڈنا چاہتی تھی۔ رسیاں کھولنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا مگر اس قبرنما کمرے کا دروازہ کھولنا مشکل ہو سکتا تھا۔ پیچھے کھڑا باسل اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس لڑکی کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں مگر یہاں پر صرف ارادے بنانے سے کہاں کچھ ہوتا تھا۔ مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ وہ دائمہ حیدر تھی، خطروں کو بھی خطروں میں ڈالنے والی لڑکی۔ دائمہ نے نظریں ہٹائے باسل کو دیکھا جس کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ باسل نے اس کی نظریں ہٹانے پر اپنی نظریں ہٹا لیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دائمہ نے تیوری چڑھائی۔ اسے تھوڑی دیر پہلے اس شخص سے پڑنے والا یادگار تھپڑ یاد آیا، وہ جو اتنی آسانی سے نہیں بھلانے والی تھی۔ دائمہ رسی کو اندر کی جانب بل دے رہی تھی۔ آخری بار بل دے کر رسی کو مخالف جانب جھٹکے سے کھینچا اور رسی کی مضبوط گانٹھ کھل گئی۔ اس اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کچھ دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ دائمہ کا دل کٹا تھا۔ صرف وہ ہی تھی جو ان کے لیے کچھ کر سکتی تھی، اس لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ یہاں سے نکل کر وہ ان کے اور آنے والی بہت سی لڑکیوں کی عزت بچانا چاہتی تھی۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح سر پر پنیں لگانے والی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی۔ بمشکل اپنی پینٹ میں لگی نوکدار پن جو ڈیزائن کے طور پر استعمال کی گئی تھی کو دروازے کے لاک کے ہول میں گھمانے لگی اور 1 منٹ سے کم میں وہ دروازہ کھول چکی تھی۔ شکر ہے یہ دروازہ کسی انٹیلیجنس سے نہیں جڑا ہوا ورنہ یہ کبھی بھی نہ کھل پاتا۔ میں فضول میں خوفزدہ ہوئی، یہ بھی اتنے سمجھدار نہیں ہیں۔ باہر نکلنے پر اسے حیرت کا جھٹکا لگا جب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور بیرونی دروازے پر وہی انٹیلیجنس سسٹم اور وہی کوڈ تھا۔ یہ لوگ اتنے احمق ہو سکتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنا کوڈ بھی نہیں بدلا، اتنی بڑی گینگ کا تو یہ حال ہے۔ دائمہ کا قہقہ بلند ہوا جو کسی انسانی کان تک پہنچ گیا۔ باہر پتھریلی زمین کے سوا دور دور تک کوئی اور چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ دائمہ دیوانہ وار دوڑی کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کتنی دیر بھاگنے کے بعد برٹش کولمبیا کا کوئی آبادی والا راستہ نظر آئے گا۔ اس کے قہقے کی آواز وہاں اچانک آنے والے سناٹ نے سنی تھی کیونکہ دائمہ دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ تو سناچ کو لگا اس کا کوئی وہم ہے، یہاں پر بھلا کیسے کسی کے قہقے کی آواز آ سکتی ہے، مگر تصدیق کے لیے اغوا شدہ لڑکیوں کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ کھلا دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول گئے
اور دائما کو وہاں موجود نہ پا کر اسے تو حیرت کا جھٹکا ہی لگا۔ کوئی معمولی سی لڑکی انہیں یہاں سے بھاگ جانے کی دھمکی دے اور اتنے آرام سے وہاں سے نکل بھی جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دائما کوئی اتنی عام لڑکی نہیں تھی۔ وہ کینیڈا کے مشہور چینل کی جرائم پر مبنی شو کرنے والی مشہور اینکر تھی، جسے اپنی جان کو دوسروں کی خاطر خطرے میں ڈالنے کا شوق تھا۔ چھوٹے موٹے مجرموں کے چنگل میں پھنس جانے کے بعد ایسے ہی دماغ لگا کر نکل جاتی ہے، مگر اس بار اس نے دوسرے ملکوں تک پھیلے ملزموں سے پنگا لیا تھا۔ سناج BBM باڈی بلڈر مین اور اپنے 2 مضبوط نشانے بازوں کو ساتھ لے کر دائما کے پیچھے جانے لگے۔ جب باسل بھی ان کے آگے بھاگا، کیا کر رہے ہو باسل باس؟ میں پکڑتا ہوں اسے، کافی آگے نکل گئی ہوگی، تم لوگ سستی دکھاتے رہنا، بس شیخ کو پتا چلا تو تم لوگوں کو الٹا لٹکا دے گا۔ بات سمجھتے ہوئے وہ لوگ بھی باسل کے پیچھے ہو لیے۔ انہیں دور بھاگتی دائما نظر آئی۔ باسل کے قدم اسے دیکھتے ہی رکے، باقی سب بھی ساتھ ہی رہ گئے۔ وہ سمجھے باسل کوئی پلان بنانے لگا ہے۔ باسل اس کو یہاں پر موجود نہیں پانا چاہتا تھا۔ اسے لگا وہ پھر پتھریلی لڑکی اب تک بہت آگے نکل چکی ہوگی، مگر یہ ابھی تک اتنا کم فاصلہ کیوں طے کر پائی؟ جب باسل کی نظر دائما کی لڑکھڑاتی ٹانگ پر پڑی، دائما کو بھاگتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ اندھیرے میں تو نہ تو وہ کیڑے کو دیکھ پائی اور نہ اپنے زخم کو دیکھ پائی۔ شدید تکلیف میں بھی بس دیوانہ وار دوڑتی گئی، مگر لڑکھڑانے کی وجہ سے اس کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، ورنہ اب تک اولڈ پیلس والوں کی پہنچ سے دور جا چکی ہوتی۔ سناج نے اسے بلند آواز میں پکارا تھا اور دائما کے رہتے سہتے پاؤں بھی شل ہو گئے۔ دائما کو لڑکھڑاتا دیکھ کر باسل اس کی جانب لپکا اور باسل کے پیچھے ہی سناج نے اپنے ساتھ کھڑے لڑکے کو اشارہ کیا اور وہ ہوا کی رفتار سے باسل کے پیچھے دوڑا۔ باسل نے دائما کو بازوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی پیچھے سے آتے 2 لڑکے اس پر ہاتھ میں پکڑے چاقو سے ضرب لگانے لگے، مگر باسل کے دائما کے آگے آ جانے کی وجہ سے وہ ضرب باسل کو لگی۔ باسل کے گوشت کٹنے کی وجہ سے خون متواتر بہنے لگا۔ دائما بھاگ جاؤ، ڈرو اپنے حشر سے اور بھاگو، باسل نے اسے اپنے بازو کو پکڑے مدھم آواز میں کہا۔ دائما نے بے یقینی سے اس خوبرو نوجوان کو دیکھا جو اس کی خاطر زخمی ہو کر بھی اسے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ دائما نے اپنے پاس آتے لڑکے کو دیکھ کر دوڑ لگا دی۔ وہ لڑکھڑاتی گرتی پڑتی بھی بھاگ رہی تھی جب اسے ایک کڑاہ کی آواز سنائی دی اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ باسل کھڑے ہوتے وقت شدت درد سے کراہ رہا تھا، مگر خون بہنے کی وجہ سے کمزوری ہونے پر دوبارہ زمین پر ٹھہر گیا۔ سناج کو پاس کھڑا دیکھ کر دائما کو لگا کہ سناج نے باسل پر حملہ کیا ہے۔ دائما نہ چاہتے ہوئے بھی باسل کی طرف دوڑی۔ کیا ہوا؟ اس نے آپ پر حملہ کیا ہے؟ اس کو تو میں… دائما سناج پر جھپٹی تھی۔ لجب پیچھے سے سر پر کسی چیز کے بجنے کا احساس ہوا۔ سر پکڑے وہ باسل کے پاس گری تھی اور باسل اس حواس خمسہ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی خاطر اپنی جان پر کھیل کر سناج کی جان نکالنے آئی تھی۔ اب خود ہی زخمی سر لیے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اس سے زیادہ اس کی خاطر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دائما کو ہوش آیا تو وہ خود کو شیخ کی عدالت میں پایا۔ تو سرپھری لڑکی، دھمکی تو تم نے پوری کی اپنی، اور خوش قسمتی سے تمہاری جان بھی بچ گئی، مگر اب یہاں کی سزا سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ رسی دیکھ رہی ہو؟ یہ لکڑی ہے، رسی نہیں۔ چوٹ میرے لگی ہے، نظر تمہیں صحیح سے نہیں آ رہا؟ اتنا سب ہونے کے بعد بھی دائما کی اس دلیری پر سب حیران رہ گئے۔ یہ لکڑی کی رسی ہے، مطلب روپ پور، اور اسی رسی کے بل جسم میں پیوست ہوتے ہیں جب مارنے والا BBM جیسا ہو۔ BBM فقریہ انداز میں آیا اور لکڑی نما رسی شیخ سے لی اور دائما کے نازک بازوؤں پر پورے زور سے لگائی۔ وہ انتہائی مضبوط جسمانی ساخت رکھنے والا باڈی بلڈر لگتا تھا۔ اس کے پہلے ہی وار سے دائما کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا نام BBM کیوں مشہور ہوا۔ پہلی 10 لکڑیوں کی رسی پر دائما کی ایک آہ کی آواز نہیں آئی۔ یہ وہاں کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ اس لکڑی کی رسی کی دہشت سے یہاں بہت سے لوگ خوف کے مارے کسی کام سے انکار نہیں کرتے تھے، مگر دائما نے یہ دہشت بھی ختم کر دی تھی۔ ابھی اسے مزید 20 ایسے وار اور سہنے تھے، مگر اس کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ لکڑی کے رسی کے بل جسم میں پوری قوت سے بجنے کی وجہ سے جسم کے اندر تک گھٹتے جا رہے تھے اور اپنے نشان رقم کرتے جاتے۔ وہاں بڑی سزا کے طور پر بھی 10 لکڑی کی رسیاں لگائی جاتی تھیں، جو کسی کی بھی حالت غیر کرنے کے لیے کافی ہوتی تھیں، مگر دائما نے غلطی نہیں کی تھی۔
ان کے سارے راز لیے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اور یہ جرت آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا تھا۔ اس جرت کی سزا بھی عام نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں لڑکیاں ایک دوسرے سے وار میں بلک بلک کر رو رہی تھیں، معافیاں مانگ رہی تھیں، مگر آج تو منظر ہی مختلف تھا، کیونکہ آج لڑکی بھی مختلف تھی۔ کیا ہوا بی بی ایم، تمہیں بھی دم نہیں رہا؟ شیخ کا تل ملا کر یہ کہنا تھا کہ بی بی ایم نے پورا زور لگا کر وار کیا۔ دائمہ کو لگا جیسے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ شدید تکلیف سے آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا تھا، اور اس بہادر لڑکی کے ضبط ٹوٹنے پر وہاں موجود بہت سے سر جھکے تھے۔ دور زمین پر پڑے باسل نے اس کا آنسو دیکھا تھا، اور اس کی آنکھ سے بھی ایک آنسو گرا۔ اب اس کا ضبط بھی ٹوٹ گیا تھا۔ تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ باسل نے سر ٹانگوں کے بیچ گرا لیا تھا۔ اسے معلوم تھا یہ آنسو اب چیخوں میں تبدیل ہوگا۔ کانوں کو ٹانگوں کے بیچ وہ آواز نہ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چیخ چلا نہیں رہی تھی، مگر اس کے کراہنے کی متبادل آوازیں آ رہی تھیں۔ 29 لکڑی کی رسیاں کھانے کے بعد وہ ذرا سا چھونا بھی اب اسے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، سارے ضبط ختم ہو گئے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخے چلائے، معافی کی بھیک مانگے کہ اسے یہ آخری ضبط نہ لگائی جائے۔ وہ بھی نازک سی لڑکی ہے، حساس سی لڑکی جو اونچی آواز میں بات برداشت نہیں کرتی، مگر آس پاس کھڑی بہت سی لڑکیوں پر نظریں پڑی جنہیں اس عبرت کا نشانہ بننے والی لڑکی کو دکھانے کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا۔ وہ ان کی وجہ سے ضبط کیے ہوئے تھی، وہ عبرت کا نشانہ نہیں تھی۔ غلط کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے، مگر اس نے مذہب، ملک، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کی زندگیوں کو اذیت سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے سارے لوگوں کے سامنے سرخرو کر دیا تھا جو چیخو پکار وہ سننا چاہ رہے تھے۔ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی سزا کی اہمیت کم ہو گئی تھی۔ آخری ضرب پڑنے پر یا اللہ کی آواز گونجی تھی۔ باسل کی بند ہوتی آنکھیں یا اللہ کی بلند آواز پر کھلی تھیں۔ ایک نظر دائمہ پر ڈالی جو اب اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر باسل نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ مزید نہ اس کی تکلیف دیکھ سکتا تھا، نہ اپنی تکلیف برداشت کر سکتا تھا۔ دائمہ کی سرخ آنکھیں بھی بند ہو رہی تھیں۔ اسے آخری ضرب پر باسل کی بات دماغ میں گھومی کہ وہ اپنے حشر سے ڈرے۔ اب اسے اپنے آس پاس نہ کچھ سنائی دے رہا تھا اور نہ سمجھ آ رہا تھا۔ اذیت ناقابل برداشت ہو رہی تھی، وہ حواس کھو رہی تھی۔ حالت قابل رحم تھی، مگر عزائم ابھی بھی پختہ تھے۔ دائمہ نے آنکھ کھولی تو خود کو ایک خالی کمرے میں پایا، خالی اس لیے کہ وہاں سامان نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اسے لگا شاید اس کی پچھلی جانب کوئی سامان ہو، کیونکہ وہ کمرہ بہت وسیع لگ رہا تھا، جو اسے بندے ہونے کی وجہ سے مکمل نظر نہیں آ رہا تھا۔ رسیوں میں جکڑی کرسی سے بندی ادھر ادھر نظر دوڑا رہی تھی جب مردانہ آواز پر چونکی۔ باسل دور بیٹھا اس آنکھیں بند کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ قمیض اور پینٹ پہنے اسے کہیں سے بھی عام لڑکیوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ سیاہ رنگ میں اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا، میک اپ سے آری، بالکل سادہ۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ جو چیز باسل کو اس چہرے پر بری لگی وہ اس کے چہرے پر رقم تکلیف تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہم یہاں کیسے آئے؟ دائمہ نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں، میں خود دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا، شاید اگلا دن شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے مجھے دوائیں کیوں دیں؟ تاکہ آپ مرے نہ، تاکہ یہ مزید اذیتیں دے سکیں۔ بات یہی تھی، مگر باسل نے تصدیق کرنا چاہی۔ باسل کی امید کے مطابق وہ تکلیف سے نہ کراہ رہی تھی نہ آنسو بہا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی امید کے برعکس کام کرتی تھی۔ دائمہ اب بھی کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بہت عرصے بعد کوئی مکمل روشن جگہ دکھی تھی، ورنہ زندگی اندھیروں میں ہی ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو بہادر لڑکی؟ کمرہ کیسا لگا؟ یہاں کی ہر چیز کی طرف فضول۔ دائمہ اپنے اوپر ہوئے مظالم کے بعد یہاں پر کسی چیز کو اچھا نہیں کہنا چاہتی تھی۔ آپ میرے ہی سامنے میرے کمرے کی توہین کر رہی ہیں۔ اس میں کمرے جیسا تو کچھ ہو تو اس کی توہین کروں۔ دائمہ باز آنے والی نہیں تھی۔ شیخ ٹھیک کہتا ہے، آپ زیادہ ہی سخت ہڈی کی بنی ہوئی ہیں۔ اتنی تکلیف سہنے کے بعد بھی یہاں کی برائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ شیخ کی تو ساری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گی۔ باسل نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا کہ واقعی ٹھیک ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے مزید خوبصورت لگتا تھا، صاف رنگت، چوڑے شانے، خوبصورت نقوش اور دل فریب مسکراہٹ کا مالک۔ وہ ہر طرح سے خوبصورتی کے معیار پر پورا اترتا خوبرو نوجوان تھا۔ اچھا بھلا خوبصورت لڑکا ان انڈینز گینگ کی ہاتھیں کیسے چڑھ گیا؟ دائمہ سوچ کر رہ گئی۔ سر جھٹکنے کی وجہ سے اس کے زخم پر
खिंचाव पैदा हुआ और दर्द से हल्की सी कराह निकली। दाइमा ने उसके बाजू पर बंधी पट्टी देखी। ये पट्टी किसने बांधी है? मैंने खुद, तभी अनाड़ियों की तरफ बांधी है। मकसद जख्म ढांपना था। मैंने पट्टी बांधकर कैट वॉक करने नहीं जाना। दाइमा ने उसकी बात पर मुंह फसोरा। नाम क्या है आपका? बासिल हसन धानी। धानी मतलब पठान है? नहीं, बलोच। कबायली हैं? हाँ। कबायली तो बहुत रिवायत पसंद और वफादार होते थे नहीं, अब भी होते हैं। फिर आपको क्या हुआ? रिवायत या वफादारी सब भूल गए? अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, अपने मुल्क की इज्जतों को नीलाम करवा रहे हैं, अपने मुल्क की साख दूसरे मुल्कों में खराब कर रहे हैं। आप कबायली कहने के काबिल नहीं। अगर तो आप मुझे अपनी बातों से जज्बाती करो, वफादारियों के सबक पढ़ाकर यहाँ से निकालना चाहती हो तो भूल जाएं। बासिल ने पेशानी पर बल सजाए। वैसे भी आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। मेरे लिए यहाँ पर कुछ ऐसा अच्छा भी नहीं हो सकता। दाइमा तपते हुए बोली थी। आपके साथी पकड़े गए हैं। दाइमा ने बेयकीनी से बासिल का चेहरा देखकर कहा। क्या? जबूर और सनी पकड़े गए? उनको तो मैंने सिर्फ 3 दिन ठहरने का कहा था। इतने दिन तो मैं इस कमरे की बदबू के जेर असर बेहोश रही। उन अहमकों को मजीद इंतजार करने की क्या जरूरत थी? दाइमा के चेहरे पर साफ परेशानी रकम थी। वो ठीक होंगे? बासिल ने हौसला देने की कोशिश की। जैसे मैं ठीक हूँ वैसे ही वो भी ठीक होंगे। जो हशर मेरा हुआ वो उनका होगा। वो लोग मेरी तरह ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो लोग कभी भी ऐसे हालात से नहीं गुजरे। वो दोनों बहुत नाजुक मिजाज हैं। मेरी गलती है, मुझे उन्हें साथ लाना ही नहीं चाहिए था। दाइमा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर वो सोच रहा था कि दाइमा का जब तब अब उस आंसू के कतरे पर टूटा था तो ऐसा नहीं था। जब तो उसका टूटा था, मुतवातिर आंसू तो अब बह रहे थे। जब तो उसका अपने साथियों की तकलीफ का सोचकर टूट रहा था। अगर वो लोग तुम्हारी तरह हठधर्मी नहीं दिखाएंगे तो उनका हशर तुमसे कम बुरा होगा। और फिर उसके कपड़ों पर कुछ लगा नजर आने पर उसके करीब आया। दाइमा उसे करीब आता देखकर हैरान हो रही थी और बासिल ने अपना जख्मी बाजू साइड पर किए, दूसरे हाथ से झटके से उसकी कमीज के रंग के साथ मैच होता मोनो कैमरा झपटा था। ये मोनो कैमरा इतना छोटा था कि इसके पकड़े जाने के बहुत कम चांसेस थे। यकीनन वो ऐसी इंटेलिजेंस के मुतालिक बहुत मालूमात रखता था। तभी उसे दूर से अंदाजा हो गया था कि ये क्या चीज़ है और किस काम के लिए लगाई गई है। दाइमा इंतहाई हैरत से बासिल को देख रही थी जो मोनो कैमरे का जायजा ले रहा था। तो इतने टाइम से इसमें सब कुछ रिकॉर्ड करती रही हो? बासिल ने मोनो कैमरा जेब में डाला और इत्मीनान से खड़ा हो गया। वापस तो मेरा है ये। वापस तो मेरा है ये। देखो प्लीज वापस दे दो। ये वाहिद सबूत है मेरे पास। अगर ये भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी? ये मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। बासिल का दिल पिसा था मगर वो ये दाइमा को नहीं दे सकता था। मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें फांसी पर लटका दूंगी। दाइमा, मैंने तो उससे बात ना बनने पर अब धमकियों पर आ गई थी। धमकियां मुझ पर असर नहीं करती। बासिल सर्द लहजे में बोला। दाइमा अब सर झुकाए आंसू बहा रही थी। उसके साथी पकड़े गए थे, सबूत वो गवा चुकी थी। उसका सारा बना हुआ प्लान बर्बाद हो चुका था। सारी उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। आंसुओं का आना फितरी था। बासिल उसके आंसुओं से नजरें चुराता रुख बदल कर बैठ गया। जब से आए हैं क्या शेक लगा रखी है? जबूर इंतहाई बेजारी से बोली। हाँ ना, छोड़ो शेक को, तुम लोग कोक ले आओ हमारे लिए। सब हैरत से सनी को देख रहे थे। ये कौन आ गया है जो रोकवुड स्टिक खाने के बाद भी कोक मांग रहा है और उनके सरदार के नाम का आखिरी हे खाकर शेख बनाए बैठा है। शेख आ गए। कामिल ने ऊंची आवाज में कहा। कहाँ है शेख? बाबा जी, आप शेख नहीं लाए? शेख बाबा जी के अल्फाज सुनकर गुस्से से कांपा। इतनी गर्मी है और इन्हें सर्दी लग रही है, लगता है ये हमारा शेख पीकर आए हैं। सबने मुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। शेख ने सबको घूरी से नवाजा। बॉस, क्या करना है इनके साथ? अब्दुल्ला ने पूछा। जो सबके साथ किया जाता है। नहीं प्लीज, वो नहीं मारिएगा प्लीज, जबूर बिलक कर बोली। वो बहुत नाजुक किस्म की लड़की थी। अपने माँ बाप की तो इकलौती औलाद। जबूर, सनी और दाइमा तीनों ही अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। दाइमा को तो ना लाड उठाना पसंद था और ना उठवाना। उसके डैडी ने उसे मजबूत और मुस्तहकम लड़की बनाने की कोशिश की थी और वो कामयाब भी रहे थे। दाइमा, सनी और जबूर बचपन से साथ रहे थे, इकट्ठे पढ़े और एक ही शोबे में आए, बल्कि वो तीनों एक ही शो चलाते थे। दाइमा फ्रंट पर काम करती और वो दोनों मुजरिमों के बचपन तक की मालूमात खंगालने में माहिर थे, मगर दाइमा उनको मुजरिमों से निपटने के मामला से दूर रखती थी।
इस बार बड़े मुजरिमों के खिलाफ प्लानिंग में उसे इन दोनों का साथ लेना पड़ा था, जो खुश आइन साबित हुआ था। खुद बहुत बार मुजरिमों के खिलाफ बोलकर उनके हत्या चढ़ी थी। दाइमा हैदर का मामूली किस्म के मुजरिम वैसे ही कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इन हालात में बेश बार पड़ने की वजह से वो वाकई ही रीढ़ हड्डी बन चुकी थी। बचपन से ही पिस्टल से खेलने वाली लड़की पिस्टल को अब पपीता समझती थी। उसे डराया धमकाया जाता था तो उसे लगता था कि उसे ABC सुनाई जा रही हो। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और CTV के ऑफिस में भी उनकी दोस्ती मशहूर थी। उन तीनों की एक दूसरे के साथ कमाल की बॉन्डिंग थी, जिसकी वजह इतने अरसे से साथ रहना ही था, जिसकी वजह से उन पर एक दूसरे की शख्सियत का असर हुआ था। तीनों में से कोई भी मुजरिमों से डरने वाला नहीं था। इन तीनों ने सैकड़ों मुजरिमों के करतूत दिखाकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाया था, मगर मुजरिमों से बराह रास्त पाला ना पड़ने की वजह से सनी और जबूर की नाजुक मिजाजी अरूज पर थी। दाइमा हैदर का एक थप्पड़ इन्हें घंटों रुला सकता था और वही थप्पड़ दाइमा को उनकी हालत की वजह से घंटों हंसाता था। जबूर तो अपने कपड़ों पर शिकन तक बर्दाश्त ना करती थी, यहाँ की सजाएं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। शेख ने उस खूबसूरत लड़की पर नजर डाली और नजर जम गई थी। इंतहाई वजी और खूबसूरत चेहरा, उसको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। शेख जबूर पर से नजरें हटाए बोला। शेख की नजरों को देखकर सनी के जबड़े कस गए। BBM, इस लड़के पर तुम अपनी ताकत आजमा सकते हो। शेख मानी खेज मुस्कुराहट के साथ बोला और उसने अपनी लकड़ी की रस्सी पकड़ते हुए जोरदार वार सनी के पुष्ट पर किया। जबूर ने आंखें भींच ली, वो ये नहीं देख सकती थी। यार बड़ा जोर है तुम्हारे पास, बड़ी बॉडी शॉडी बनाई है। कैसे बनाई है? मुझे भी बनानी है, मुझसे तो कोई लड़की ही नहीं इम्प्रेस होती। बॉडी शॉडी देखकर शायद कोई आ ही जाए। तुमसे लड़कियां इम्प्रेस होती हैं या बस इन बाबाजी के लिए इतनी मेहनत की है? बाबाजी कहने पर शेख की रगे तनी। शेख ने हाथ करके मजीद वार करने से रोका था। मैं इसलिए बोल रहा था कि बोलने से तकलीफ कम होती है। सनी ने अपने खरगोश जैसे दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। उसको इस सजा के बाद हंसता देखकर सब उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। दाइमा ने अगर इस सजा की अहमियत खत्म की थी तो सनी ने तो मुस्कुराकर इस सजा की औकात ही दिखा दी थी। बॉस, ये तो दाइमा की दूसरी बहन लगता है। ओ, मेरा मतलब भाई। कामिल मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। सनी को सही वार लगे भी नहीं थे। उसने BBM को ऐसा बातों में लगाया था कि उसने ये वार अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर वार लगाए थे। जबूर भी सनी के खरगोशी दांत देखकर मुस्कुराई। किसी के सामने उसकी इस कदर तारीफ और लड़कियों के मुतासिर होने की बातें की जाएं तो उसका दिमाग तो बहकेगा। सनी ने BBM का दिमाग बहका दिया। बातों से दोनों के दिमागों से खेलना और बदला लेना वो खूब जानता था, जिसका इस्तेमाल उसे यहाँ उम्दा भी लगा था। मिस्टर डीन, फैकल्टी, आपको हर सूरत मेरी बेटी का पता लगाना है। पिछले 5 दिन से वो अपने साथियों समेत गायब है। मैं यहाँ के चक्कर काट रहा हूँ और आप कह रहे हैं कि कोई जानता नहीं कि वो तीनों कहाँ गए। हो सकता है वो लोग कहीं घूमने गए हों। आपको बात की समझ क्यों नहीं आ रही? कनाडा का सबसे मशहूर क्राइम शो करते हैं वो। अगर वो मुजरिमों की ताक में बैठे रहते हैं तो मुजरिम भी उनकी ताक में होते हैं। वो लोग किसी मुसीबत में हैं, आप जानते हैं मुजरिम उनके साथ क्या कर सकते हैं। मामला इतना सीधा नहीं है, पुलिस हैंडल नहीं कर सकती। आप ये कार्ड लें और रब्ता करें इनसे। ये CSIS में पाकिस्तानी हैं, ये खोज लगाने में माहिर हैं। मर्दों का भी पता लगवा लेते हैं। इनकी जड़ें बड़े मुजरिमों तक हैं। ये आपकी बेटी का पता लगा सकते हैं और हमारी स्पेशल फोर्स इनकी मदद करेगी। वो तीनों हमारे और आपके मुल्क का सासा हैं, हम इन्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। मिशाथर्सरी, हैदर अली ने नाम बुड़बुड़ाया। जबूर और सनी कैसे हैं? भाई, वो सनी तो बहुत मजाक करता है। मेरे तो हंस हंस कर आंखों में आंसू आ जाते हैं। कामिल अभी भी बत्ती से निकाले सनी की तारीफों के पुल बांध रहा था। कामिल, मैंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है, उनकी खसूसियात नहीं पूछी। ठीक है भाई। सनी को 6-7 लकड़ियों की रस्सियां लगी थी, मगर वो फिर भी दांत निकाल रहा था और जबूर को तो शेख ने हाथ नहीं लगाने दिया। बस जब वो लोग आए थे तब एक एक रोप स्टिक्स उनकी तवाज़ा कर चुकी थी। कामिल इंतहाई रवानी से बता गया। दाइमा आंखें सुकेड़े मशकूक नजरों से कामिल और बासिल को रास्ताना तरीके से बातें करता देख रही थी, मगर कमरे की वसअत और उनकी चिम्मा गुनाह अंदाज में बोलने की वजह से कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। भाई, जबूर के मामले में शेख की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती। हो सके तो शेख को जबूर से दूर रखना।
بھائی آپ شیخ کو جانتا ہوں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، باسل کامل کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ اور کامل، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ جب دائمہ آئی تھی تو اس کا سر تم نے زخمی کیا تھا؟ ہاں بھائی، دیکھیں میں نے اس جیسی فراٹیڈ لڑکی کو کیسے قابو کیا، چوہا تک تم سے پکڑا نہیں جاتا، اب لڑکیاں قابو کرنے چلے ہو۔ سب سناج کی صحبت کا اثر ہے، آئندہ کے بعد اس کے پاس نہ دیکھوں تمہیں، اور زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے اچھا تو یہ دائمہ سر پھوڑ لیتی ہے۔ نیہا پٹیاں کرواتی پھر رہی تھی، اور تم نے جو سر پھوڑا تھا اس کا مجال ہے ایک قطرہ خون بہا ہو۔ سنیہا کو امپریس کرنے کی کوشش چھوڑو، ویسی لڑکیاں صرف مطلب پورا ہونے تک انسان سمجھ کر بات کرتی ہیں، بعد میں انسان بھی نہیں سمجھتی۔ پھر کیسی لڑکیوں کے پیچھے پڑوں اس جیسی؟ کامل نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے دائمہ کی طرف اشارہ کیا جو اب ان کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کامل نے باسل کو چھیڑنے کی کوشش کی مگر وہ چھیڑا نہیں۔ تم اس کے پیچھے کیا پاؤں بھی پڑو گے نا تو وہ بھی تم جیسے ڈرپوک انسان کو مخاطب کرنا پسند نہیں کرے گی۔ کامل انتہائی بدمزہ ہو کر پلٹا۔ اب وہ موڈ فریش کرنے کے لیے سنی کے پاس جا رہا تھا اور توقع کے مطابق اس وقت سنی کی پٹر پٹر کرتی زبان چل رہی تھی۔ ضرور یار، انہوں نے تو کوئی کھانے وانے کا رواج بھی نہیں ڈالا ہوا، تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، اتنی دیر میرا دماغ کھانے کے بعد تو نہیں لگنی چاہیے۔ ضرور خفت سے بولی۔ میں تو اس لیے بول رہا تھا کیونکہ بولنے سے بھوک کم ہوتی ہے۔ تمہارے پاس ہر چیز کا حل صرف بولنا ہی ہے کیا؟ سنی مردانہ آواز پر خاموش ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ سامنے کامل مسکراہٹ دباتا کھڑا تھا۔ کم از کم یہاں تو مجھے ہر چیز کا حل بولنا ہی نظر آ رہا ہے۔ یار کھانے کو کچھ لا دو، سنی انتہائی مظلومیت سے بولا۔ کامل نے اس کا مظلوم انداز اور معصومیت بھرا چہرہ دیکھا۔ فی الحال کھانے کا ٹائم نہیں ہے یہاں پر۔ کامل منہ میں انگلی دباتے ہوئے سوچتے ہوئے بولا، کچھ بسکٹ، کیک، پیسٹری، چاکلیٹ کچھ تو لا دو۔ زبور نے اس کے صرف میٹھی چیزوں کے کہنے پر منہ بنایا۔ سنی اور دائمہ دونوں میٹھے کے شوقین تھے، دونوں کی جیبوں سے بچوں کی طرح چاکلیٹس برآمد ہوتی تھیں۔ زبور کو میٹھا بالکل پسند نہیں تھا اور ان دونوں کو زبور کی یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، اور اس کے لیے پیزا لے کر آنا، اسے میٹھا پسند نہیں۔ سنی فرمائشی انداز میں بولے جا رہا تھا، میں کوئی بیکری پر نہیں جا رہا جو تم نے فرمائشوں کے تانتے باندھ دیے ہیں، لگتے تو تم لوگ بیکری والے ہی ہو۔ ایسے منہ کیے ہوئے ہیں سب نے جیسے بیک کر کے پھلائے ہوئے ہوں۔ تم ہماری توہین کر رہے ہو؟ ارے نہیں، توہین تو میں نے کبھی اس ڈائنو جیسی زبور کی بھی نہیں کی۔ کیوں زبور بتاؤ انہیں۔ زبور نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ اس قدر بھوک پیاس اور اتنے وقت سے کھڑے بندے رہنے سے اس کی ٹانگوں سے مزید کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ سنی کی فضولیات کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ کامل موڈ فریش کرنے آیا تھا جو سنی کی باتوں نے کر دیا تھا، اب اسے بھی ان کے لیے کچھ کرنا تھا۔ سوچتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ زبور اور سنی کے چہرے کھانا دیکھ کر دمک گئے۔ سنی کے ہاتھ کھولنے کے بعد کامل زبور کے ہاتھ کھولنے لگا تو سنی کی گمبھیر آواز پر روکا، ٹھہرو، اسے میں خود کھول دوں گا۔ کامل پیچھے ہوا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی سنی رکھوالی والے انداز میں آس پاس بیٹھے لوگوں کو دیکھتا رہا کہ کہیں کسی کی نظر زبور پر تو نہیں جمی۔ کامل نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ اسے سنی کے اس رویے سے اطمینان ہوا تھا، اگر وہ زبور پر اٹھتی نظروں کو نہیں روک سکا تھا مگر سنی ضرور ایسا کر سکتا تھا۔ وہ بھائیوں کی طرح عزیز باسل کی بات پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، شیخ کے خلاف اور اس کے دشمنوں کے حق میں بھی ہو سکتا تھا۔ اس کی یہاں جس سے زیادہ بنتی تھی یا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا وہ باسل ہی تھا، مگر اب کوئی اور بھی اسے عزیز ہونے والا تھا۔ میں نے سنا ہے چڑیا کو صرف قید ہی نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے پر بھی کاٹے جاتے ہیں، تم پر بہت ظلم ہوئے ہیں۔ سنیہا تمسخرانہ لہجے میں بولی، میرے اوپر ہونے والے مظالم کو چھوڑو، تم اپنے زخم کا بتاؤ۔ اتنے سے زخم پر تب سے پٹی باندھے پھر رہی ہو۔ دائمہ اس نازک حسینہ کی باتیں چپ چاپ سننے والی نہیں تھی۔ سنیہا تم میری ممی جیسی ہو۔ کیسے؟ سنیہا نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ نام سے حسینہ ہے اور تم انداز سے۔ دائمہ نے لوفرانہ انداز میں گہری نظر سنیہا پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پاس کھڑا باسل دائمہ کے انداز پر مسکرا پڑا۔ سنیہا کے ماتھے پر بل پڑے، وہ یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی اس پر ہنسے، اور اگر وہ باسل ہو تو یہ سنیہا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سنیہا باسل کی طرف دیکھتی پیر پٹک کر جانے کے لیے مڑی جب دائمہ کی آواز پر پلٹی، ارے نازک حسینہ، یہ تو بتاتی جاؤ کہ تمہارا زخم ٹھیک ہوا یا نہیں؟ اگر نہیں ٹھیک ہوا تو باسل مرہم لگا دیتا ہے، دائمہ نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ باسل نے اپنے ذکر پر چھیپ کر سر جھکایا۔ دائمہ نے باسل کی اس
ادا پر کہکا لگایا۔ سنیہا غصے سے باہر نکلی۔ وہ مزید اس فراٹے لڑکی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پیچھے باسل دائمہ کو ہنستا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ باسل سوچ رہا تھا یہ لڑکی خود بھی تکلیف میں مسکراتی ہے اور دوسروں کو بھی مسکرانے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ لوگ اونٹاریو میں کینیڈین سیکیورٹی سروس کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے تھے۔ حیدر علی اگر یہاں بیٹھنے کا موقع ملا تھا تو صرف دائمہ کے انتہا مشہور ہونے کی وجہ سے۔ حیدر علی اپنے سامنے بیٹھے شخص کو محویت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک خوبصورت خوبرو پاکستانی نوجوان انتہائی سنجیدہ چہرے لیے انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں متاشر سی کینیڈین سیکیورٹی سروسز انٹیلیجنس ایجنٹ ہوں۔ آپ کی بیٹی کا شو دیکھا ہے۔ ذاتی طور پر کچھ مجرموں کی انفارمیشن لینے کے لیے بھی ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی۔ متاشر کے ذہن میں ملاقات گھومی جسے اس نے فوراً جھٹکا۔ دائمہ اپنے کام میں مخلص ہے، اسی لیے اتنی جلدی اتنی شہرت کما لی۔ میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ متاشر خوبصورت مسکراہٹ لیے بولا۔ شہرت تو آپ نے بھی بہت کم عمر میں کما لی ہے۔ ڈین فیکلٹی سے آپ کی اور آپ کے کام کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ میں یہاں آنے سے پہلے کسی نوجوان سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کوئی 40-45 سال کا آدمی ہوگا جو اپنے کام میں اتنا ماہر ہے۔ حیدر علی متاشر سے واقعی بہت متاثر ہوئے تھے۔ ارے نہیں جناب، میں تو یہاں کے 5000 کارکنوں میں سے ایک ہوں، بس اپنے کام کے انداز کی وجہ سے زیادہ جانا چاہتا ہوں۔ باقی آپ پاکستانی ہونے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ محبت دکھا رہے ہیں، متاشر نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اور یہ حیدر علی اخوانی کو مزید متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہمیں جو پہلا کام کرنا ہے وہ میڈیا تک یہ خبر پھیلانی ہے، کیونکہ دائمہ کی میڈیا سے گہری وابستگی ہے۔ یہ خبر منٹوں میں زبانیں زد عام ہوگی۔ میں ٹورنٹو میں سی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر میں کال کرتا ہوں اور خبر نشر کر دیں گے۔ وہ ابھی تک میڈیا اور لوگوں تک دائمہ کی گمشدگی کی اطلاع نہیں پہنچی۔ جب ایسا ہوگا شو بھی اٹھے گا، ممکن ہے احتجاج بھی ہوں۔ ایسا ہوا تو اغوا کاران بوکھلا جائیں گے اور یقیناً ان پر ہونے والے مظالم میں کمی کریں گے، لیکن اس سے بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے امید کرتے ہیں وہ زیادہ برا نہ ہوا ہو۔ مجھے سنی اور زبور کی زیادہ فکر ہے۔ دائمہ ایسے حالات میں لڑنا چاہتی ہے۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، حیدر علی فخریہ انداز میں بولے۔ جانتا ہوں، متاشر مسکراہٹ سے بولا تھا۔ وہ فائلوں کے درمیان بیٹھا ان سے الجھ رہا تھا جب کسی شائستہ سی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سفید شرٹ اور اس کے اوپر کوٹ پہنے وہ اپنی رنگت کو مزید چمکا رہی تھی۔ متاشر جی، اور آپ؟ متاشر اس پر سے نظر ہٹائے اب سنبھلتے ہوئے بولا، میں دائمہ حیدر سی ٹی وی کے کرمنل سرچر شو کی ہوسٹ ہوں۔ تو یقیناً آپ کسی مجرم کے بارے میں انفارمیشن لینے آئی ہوں گی۔ متاشر نے فائلوں پر نظر جمائے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اسے پہلی بار دیکھنے سے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی حدت برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ عام لڑکیوں جیسی کہیں سے بھی نہیں لگتی تھی، نہ لہجے سے، نہ رویے سے، نہ حلیے سے۔ اس میں کچھ انوکھا تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں اٹھانے میں بھی دشواری ہوئی تھی۔ وہ کھول کر خفت یا غصے سے نہیں دیکھتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسی تپش تھی جو اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اس سے نظریں چرا نہیں پڑتی تھیں۔ جی، گرل اسمگلنگ کے سب سے بڑے گروہ کے متعلق معلومات چاہیے۔ یقیناً آپ کے پاس ان کے بارے میں معلومات ہوں گی۔ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ فائل دیکھیں۔ متاشر نے بغیر دیکھے فائل پکڑائی۔ ان کے متعلق میں بہت عرصے سے معلومات اکٹھی کر رہی ہوں، مجھے بس ان کی بااثر ارادے سے تصدیق چاہیے تھی۔ دائمہ خاموشی سے فائل کا جائزہ لے رہی تھی۔ متاشر نے نظریں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا جو فائل پر نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ اس کی لمبی پلکیں نیچے کی جانب دیکھنے کی وجہ سے اوپر کی جانب مڑی ہوئی تھیں اور بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھیں۔ دائمہ نے نظریں اٹھائیں اور متاشر نے سر پٹا کر فوراً نظریں جھکا لی۔ متاشر کی اس حرکت پر دائمہ کے چہرے پر سنجیدگی سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ متاشر کو لگا جیسے اس منفرد لڑکی کی مسکان پر اس کی دھڑکن مس ہو رہی ہو۔ یہ فائل میں آپ کو جلد واپس کر دوں گی۔ دائمہ چہرے پر وہی مسکراہٹ لیے اٹھی۔ قاتل مسکراہٹ، متاشر دل میں بولا۔ فون کی بیپ پر متاشر خوابناک حالت سے باہر نکلا۔ بغیر نام دیکھے کال اٹھائی کیونکہ اس کے نزدیک اس وقت کال کر کے کسی نے فضول کام کیا تھا۔ سر، مجھے سنی اور زبور کے دوستوں سے پتہ چلا ہے کہ وہ گرل اسمگلر کے متعلق تحقیقات کر رہے ہیں اور کسی اولڈ پیلس کا بھی بتا رہے تھے۔ متاشر کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ میرا شک ٹھیک تھا، وہ لوگ اولڈ پیلس ہوں گے۔ وہ سرفی لڑکی میرے کہنے پر بھی باز نہیں آئی۔ دائمہ جب متاشر کو فائل واپس کرنے آئی تو اولڈ پیلس کے بارے میں
बार बार पूछ रही थी, और उसने ओल्ड पैलेस के मामले से दूर रहने का कहा था। वो कोई आम मुजरिम या कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है। उनके चंगुल से उन लोगों का निकलना मुश्किल है। ओल्ड पैलेस के वेपन प्रूफ दरवाजे जगह जगह पर इंटेलिजेंस सिस्टम लगे हैं। जरा सी इन्हें किसी कार्रवाई की भिनक भी हुई तो लड़कियों को उसी पैलेस में दफना देंगे, मगर सबूत हासिल नहीं होने देंगे। मगर ये लड़की कुछ जाने और समझे बगैर चली गई। मुताशिर का दिल दायमा पर होते मुजालिम का सोचकर ही दहल रहा था। अब उसका दिल दायमा से होने वाली मुलाकात के बारे में भी सोचने का नहीं जा रहा था, जिसके बारे में बारहा सोचकर वो मुस्कुराता था। मगर एक बात उसे हैरान कर रही थी, दायमा के वालिद को कोई और ऑफिसर नहीं मिला। वो उसी के पास आए, उसी दायमा की वजह से जिसके एक बार मिलकर वो उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। मगर कुछ लोग ऐसे ही आपकी जिंदगी में बार बार भेजे जाते हैं, आपकी नजरों के सामने लाए जाते हैं, और इनका आपकी जिंदगी में बार बार आना शायद आपकी जिंदगी में मुस्तकिल आने के लिए होता है। वो तेरी पलकों की जुम्बिश, वो तेरी निकाह की हिद्दत हमें आज भी वैसे तड़पाती है। मुताशिर सर खुजाते बुड़बुड़ाया, कामिल, खुदा के वास्ते मुझे जबूर और सनी से मिलवा दो, मुझे उन्हें देखना है, बस वो लोग ठीक हों। कामिल ने बासिल को फखरिया इशारा किया। आप तो कहते थे मुखातिब करना पसंद नहीं करेगी। बासिल ने उसके इशारे नजरअंदाज करते हुए कहा, वो ठीक है दायमा। बासिल ने समझाने की कोशिश की, मगर वो थी तो सरफरी लड़की, किसी की बात कहाँ सुनती थी। मुझे ये झूठे दिलासे पसंद नहीं, और ना ही मुझे तुम लोगों पर किसी किस्म का यकीन है। मैं कह रही हूँ मुझे मिलना है उनसे। दायमा हलक के बल चिल्लाई। बासिल और कामिल हैरत से दायमा का ये रूप देख रहे थे जब दरवाजा खुला और अब्दुल्ला अंदर आया। बॉस, आप लोगों को शेख बुला रहे हैं। चलो बासिल और कामिल उसके साथ हो रही है, इन्हें भी बुलाया है। अब्दुल्ला दायमा की तरफ इशारा करते हुए बोला। बासिल ने एक नजर दायमा पर और दूसरी कामिल पर डाली। कोई गड़बड़ थी जो दायमा को भी बुलाया है। बासिल दायमा की रस्सियां खोलने लगा तो उसकी नजर उसके बाजुओं और गर्दन पर गई। लकड़ी की रस्सियां बजने की वजह से निशान थे जो नीली मैल स्याह हो चुके थे। उसने अजियत एक बार नहीं सही थी, वो एक बार की दी हुई तकलीफ बार बार सह रही थी। जालिम एक बार तकलीफ देकर भूल जाता है, मगर सहने वाला अंदर और बाहर के जख्म भरने तक उसी अजियत से बार बार गुजरता है। दायमा के उठते वक्त कराह निकली थी। इतना अरसा एक ही हालत में बंधे रहने की वजह से उसे अपना जिस्म मुंजमद होता लग रहा था। दायमा कुर्सी का सहारा लेते उठती डगमगा गई। बासिल सहारा देने के लिए आगे हुआ था, जिसे दायमा ने हाथ के इशारे से रोक दिया था। मैं सहारों पर चलने वाली लड़की नहीं हूँ। दायमा चलते हुए पूरी तरह डगमगा रही थी, मगर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। जो भी था वो दायमा के मामले में बेबस होकर उससे जितनी भी हमदर्दी दिखाता, वो फिर भी शेख के खिलाफ जाने का नहीं सोच सकता था। यहाँ पर रहते हुए शेख के कामों के खिलाफ बोलना या उसके खिलाफ आवाज उठाना अपने साथ साथ यहाँ मौजूद और बहुत से लोगों की जान खतरे में डालने वाली बात थी। वो बलोच कबीलों में मौजूद खूबसूरती को यहाँ तक लाने का काम करता था। इसकी वजह से शेख ने उसे ओल्ड पैलेस में अलग मकाम दे रखा था। कामिल के अलावा सब उसे बॉस कहते और मानते थे। कामिल से उसकी बचपन की दोस्ती और गहरी रिश्तेदारी होने की उससे बॉस जैसे अल्फाज कहलवा नहीं सकता था। उनके दरमियान जो रिश्ता था, बासिल उसकी वजह से उसकी बहुत इज्जत करता था और उसे कोई भी गलत काम करते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शेख को उसकी रहमदिली से हमेशा धड़का लगा रहता था। यहाँ आती इतनी लड़कियों की तरफ उसने कभी आंख उठाकर नहीं देखा था, मगर शेख जानता था वो अपने बलोची कबीलों और खानदान को खतरे में डालकर उसके खिलाफ नहीं जाएगा। बलोची कबीलों की खूबसूरती बहुत से मुल्कों में मकबूल है। बलोची कबीले क्योंकि पाकिस्तान के इलाके अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और सऊदी अरब के ममालिक तक पाए जाते हैं। ऐसे मुल्कों में ऐसी खूबसूरती की बहुत मांग है और मुसलमानों की अयाशियाना कमजोरियों का फायदा गैर मुस्लिम बहुत आसानी से पैसा लगाकर उठाते हैं। अगर ऐसे ग्रोह कबीलों के अंदर तक अपनी रसाई कर लेते हैं, फिर उनकी बात नहीं मानेंगे तो चंद लड़कियां छोड़कर सब की ही सब जाएंगे। बासिल कबीलों की रिवायत और जिगों के फैसले पर यहाँ भेजा गया था ताकि उस गैंग में कोई उनका आदमी भी होता कि वो उनके खिलाफ कुछ करें तो उन्हें इल्म हो, और बासिल से ज्यादा काबिल और समझदार कोई नहीं हो सकता था। बासिल कबीलों की रिवायत से भागता यहाँ आ फंसा था। सुकून और अमन पसंद होते हुए भी उसे ये सब अपनी जिंदगी में कहीं नसीब नहीं हुआ था। यहाँ आकर भी लड़कियों के लेन देन के बाद भी वो इनके बारे में ना गलत सोचता था और ना कुछ गलत कर सकता था। वो इज्जतदार कबाइलियों का खून था जो इज्जतों पर जाने देने वाले थे, मगर जानों तक बात आई थी तो इज्जतें देनी पड़ रही थी।
دائمہ کمرے میں لڑکھڑاتی داخل ہوئی تو شیخ اسے دیکھ کر کچمچایا تھا۔ دائمہ کی نظر بندھے ہوئے زبور اور سنی پر پڑی تو جان میں جان آئی۔ انہیں صحیح سلامت دیکھ کر آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں۔ سنی اور زبور نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ان کے لیے یہ ناقابل یقین تھا کہ وہ دائمہ جنہیں انہوں نے صرف بچپن میں ہی روتے دیکھا تھا وہ آج رو رہی تھی۔ وہ بچپن میں بھی صرف اپنے ڈیڈ کے ڈانٹنے پر روتی تھی۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بھی اس کے ڈیڈ کی طرح ہی اہم ہیں۔ دائمہ کی نظر سنی اور زبور کی ٹانگوں پر پڑی جو کپکپا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹانگوں کے کپکپانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ کھولو انہیں، دائمہ نے شیخ پر غضبناک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ کھول دو، شیخ نے خبیثانہ مسکراہٹ کے ساتھ دائمہ پر نظریں جمائے حکم دیا۔ سنی اور زبور کو کھولا تو وہ لڑکھڑا کر گر گئے۔ اتنے دنوں سے کھڑا بندھے رہنے سے ان کی ٹانگیں شل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے کھڑا ہونا چاہا پھر زمین پر ڈھہ گئے۔ وہ مزید کھڑا نہیں ہو سکتے تھے۔ باندھو چڑیا کو ورنہ پھڑپڑاتی رہے گی۔ دائمہ کو باندھا جا رہا تھا مگر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ شیخ گہری نظروں سے دائمہ کو دیکھ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں کی تپش کی وجہ سے آنکھوں میں نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ دائمہ ماتھے پر بل سجائے اس کی حرکت بغور دیکھ رہی تھی۔ شیخ کا ہاتھ آگے بڑھا تھا اور دائمہ کے بال سہلاتے ہوئے ہاتھ نرم گال تک گیا۔ دائمہ اب بری طرح مزاحمت کر رہی تھی جو بندے ہونے کی وجہ سے رائے گاہ جا رہی تھی۔ دائمہ کے ہلنے سے اس کے کڑے کے موتیوں کی ارتعاش کی آواز پیدا ہوئی۔ باسل کی نظر اس کے کڑے کے ہلتے موتیوں پر اس کی کال پر رکھے شیخ کے ہاتھ پر گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دائمہ کو پہلی بار دیکھنے کا منظر لہرایا۔ یہی ارتعاش کی آواز مگر جو چمک اور خوشی اس کے چہرے پر تب تھی اس کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ دائمہ کی ایک بے بس نظر اس کی جانب اٹھی تھی اس امید سے کہ شاید آج بھی اسے وہ بچا لے گا۔ باسل کے ضبط کے پیمانے ختم ہو رہے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا شیخ کو اٹھا کر پٹک دے۔ دائمہ کے معاملے میں وہ بے بس تھا۔ اس کے لیے شیخ سے بھی پنگا لے سکتا تھا۔ باسل کے شیخ کی جانب بڑھتے قدم ایک گمبھیر آواز پر رکے۔ خبردار، جو تم نے اسے چھوا تو بھائی جان لے لوں گا۔ سنی دوڑتا ہوا شیخ کی جانب بڑھا مگر بی بی ایم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، اس سڑے ہوئے کریلے کے شیخ کا چلانا ہو تو۔ شیخ کا دھیان سنی کی طرف ہوا تھا کہ دائمہ نے ایک پاؤں کو کرسی سے ڈھیلا کر کے بمشکل اوپر کیا اور جوتی کی نوک شیخ کے دونوں پسلیوں کے درمیان کی جگہ پر زوردار طریقے سے لگائی۔ اتنی نازک جگہ پر ایسے اچانک حملہ کسی کی بھی چیخیں نکلوا سکتا تھا۔ شیخ بلبلاتا ہوا لیٹ گیا۔ وہ بری طرح کراہ رہا تھا اور دائمہ فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب حیرت سے اس اچانک حملے سے آنکھیں پھاڑے دائمہ کو دیکھ رہے تھے جبکہ زبور اور سنی اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ انہیں دائمہ سے ایسی ہی حرکت کی امید تھی۔ وہ ایسے لوگوں کو سبق سکھانا جانتی تھی مگر اسے سنبھلنے کے لیے وقت چاہیے تھا جو سنی نے اسے دلوا دیا تھا۔ حالات اور منظر بدلنا تو کوئی دائمہ حیدر سے سیکھے۔ بادل سوچ کر رہ گیا۔ شیخ اب تھوڑا سنبھل کر بیٹھا تھا اور اٹھتے ہی بی بی ایم کو اشارہ کیا جس نے شیخ کے اشارے پر فوراً عمل کرتے ہوئے اپنے بازو میں جکڑے سنی کے جبڑے پر زوردار حملہ کیا۔ سنی سنبھل نہیں سکا تھا نہ خود کو بچا سکا تھا۔ جبڑے پر ایسے حملے سے اس کا سائڈ کا خرگوشی دانت ٹوٹ گیا تھا۔ سنی نے انتہائی شکوہ زدہ نظر بی بی ایم پر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو دانت کے علاوہ اور کوئی چیز توڑنے کو نہیں ملی تھی۔ سنی، دائمہ چلائی تھی۔ وہ اپنے بہترین دوست پر ایسے ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تو چڑیا کی کمزوری پکڑی گئی اور مارو اسے تاکہ اس دائمہ کو تڑپتا ہو دیکھ سکوں۔ بی بی ایم ٹانگوں سے سنی پر حملے کر رہا تھا مگر سنی رد عمل نہیں دے رہا تھا، بس خاموشی سے سہ رہا تھا۔ دائمہ اس کی بہادری پر حیران ہو رہی تھی۔ جتنا نازک مزاج اور احمق وہ اسے سمجھتی تھی اتنا وہ تھا نہیں۔ زبور آنکھیں بیچے کھڑی تھی۔ اپنی محبت کو بار بار ایسی اذیت سے گزرتا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عورت کی کمزوری کا تم جیسے حوث پسند لوگ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تم جیسے لوگ جو عورتوں کو بھیڑ بکریوں سے بدتر سمجھتے ہیں، چیزوں کی طرح انسانی جانوروں کے سودے کرتے ہیں۔ تم جیسے لوگوں کے اندر جتنا گند پنپ رہا ہوتا ہے اس میں اگر تم لوگ اپنی شخصیت کے بارے میں اندازہ لگا لو تو ہی کافی ہے۔ عورت کے مقام تک کے بارے میں جانتے نہیں ہو اور چلے ہو اس کی کمزوریوں کا اندازہ لگانے۔ یہ لوگ کمزوری نہیں ہے میری ہمت ہے، میری طاقت ہے۔ یہ ذرا سی ہمت دکھائیں تو مجھ میں ان سے ڈبل ہمت دکھانے کی طاقت آتی ہے۔
اور اپنا حشر تو تم دیکھ ہی چکے ہو. بیٹھا نہیں جا رہا ٹھیک سے, بولا بھی نہیں جا رہا. ابھی تو تم مجھے کھولو اور اپنے کہنے کے مطابق تم سب کی اس اولڈ پیلس میں قبریں نہ بنوا دوں. انسان جس چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتا ہے, حقیر سمجھتا ہے, تو وہی حقیر چیز سب سے مضبوط شکل میں آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. وہی چیز اسے حقیقت دکھاتی ہے, اس کی اوقات دکھاتی ہے. تم عورتوں کو حقیر سمجھتے تھے نا, اب نہیں سمجھو گے. دائمہ حیدر عورتوں کی مضبوط شکل میں تمہارے سامنے آئی ہے. میرا تم سے وعدہ ہے, اگر مجھ میں سانسیں باقی رہیں تو اس دنیا میں تمہارا سانس لینا تنگ کر دوں گی. وہاں خاموشی تھی, صرف دائمہ بول رہی تھی اور سب سن رہے تھے. وہ لوگ جو صرف عورت کی چیخیں اور آہو پکار سنتے تھے اور وہ بھی نظر انداز کر دیتے تھے, آج اپنی اوقات دیکھ رہے تھے جو وہ لڑکی اپنے الفاظ سے انہیں دکھا رہی تھی. شکر شخص اب کمر پر ہاتھ باندھے اس کے چپ ہونے کا انتظار کر رہا تھا جب زوردار آواز پر سب متوجہ ہوئے. سنی پاس پڑا کانچ کا گلاس بی بی ایم کے بھاری بھرکم سر پر مارے افاتحانہ نظروں سے شیخ کو دیکھ رہا تھا. شیخ حسب عادت غصے سے کانپا. ہڈیاں توڑ دو ان کا بختوں کی. شیخ کی آواز پر آس پاس کھڑے چیلوں نے سنی, زبور اور دائمہ پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے. دائمہ بندی ہوئی تھی تو مزاحمت بھی نہیں کر سکتی تھی. باسل مزید ایسے نہیں کھڑا ہو سکتا تھا, یہ اس کی غیرت کے خلاف تھا. باسل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دائمہ پر حملہ کرتے شخص کے آگے آ گیا. دائمہ کو بجنے والی ضرب اس کے زخمی بازوؤں پر لگی تھی. باسل کی زوردار کراہ نکلی اور وہ دائمہ کی کرسی پر جھکا. دائمہ کے انتہائی قریب جھکا ہونے سے باسل نے اس کی آنکھیں بغور دیکھی تھیں. اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں تپش نہیں تنبیہ تھی, جس کی وجہ سے کوئی اس کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا. غلط وقت اور غلط سائٹ سے آنا تو کوئی باسل حسان تھانی سے سیکھے, دائمہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا. باسل نے فوراً کرسی سے سر اٹھایا اور اس سے پہلے کہ دائمہ حیدر اس کے کان میں مزید اس کی تعریفی کلمات ڈالتی, شیخ نے ہاتھ کھڑا کر کے سب کو روکا اور باسل کو کمرے میں لے جانے کا کہا. باسل کی تکلیف دیکھ کر شیخ کو افسوس ہوا, لیکن صرف اپنے آدمی کے لیے, کیونکہ وہ اس کے بہت کام کا آدمی تھا. یہاں پر اصل خوبصورتی تھی تو صرف باسل کی لائی گئی. دائمہ بھی ساتھ جائے گی اور زبور اور سنی بھی ساتھ جائیں گے, باسل نے گھمبیر آواز میں کہا. انداز حتمی تھا. باسل کی ہمدردانہ طبیعت کو وہ جانتا تھا, مگر آج کل باسل کی بڑھتی ہمدردیاں اس کی نظر میں تھیں, مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. باسل کو سونی کی چڑیا جیسا اہم شخص وہ ایسے تو نہیں اڑا سکتا تھا. ٹھیک ہے, لے جاؤ ان لوگوں کو بھی. دائمہ نے سکون کی سانس خارج کی. اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ اب زبور اور سنی اس کی آنکھوں کے سامنے رہیں گے. تم احمق ہو, دماغ نہیں تمہارے پاس. وہ بازو سامنے کرنے کی کیا ضرورت تھی جو زخمی تھا. دائمہ کمرے میں آتی ہی باسل پر چنگاری تھی. میں ایسا نہ کرتا تو تم یہاں نہ ہوتے, اور ہو سکتا ہے تم شیخ کی حوث کا نشانہ بھی بن چکی ہوتی. دائمہ نے چہرے کا رخ بدلا. اسے مزید کچھ کہنے کا فائدہ نہیں تھا, وہ اپنی جگہ ٹھیک تھا. ناراض ہو دائمہ. باسل کو اس کے چہرے کے رخ بدلنے سے لگا تھا. ہاں, تم جیسے بزدل مردوں کو بلا کر مجھے کیا کرنا ہے. بزدل نہیں ہوں, مگر جلد بازی کر کے معاملہ بگڑ سکتا تھا. تو وہ جو شیخ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا تھا جو تم بدھ بنے دیکھ رہے تھے. دائمہ پتہ نہیں کیوں اس سے اتنے مان سے شکایت کر رہی تھی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ بھی انہی کے گینگ کا حصہ ہے. تم نام کے قبائلی ہو, تمہیں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور زناٹے دار تھپڑ دائمہ کے چہرے پر پڑا. حیرت سے وہ باسل کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ آئی تھی. بغیر کچھ جانے میرے بارے میں اپنے خیالات ظاہر کرنے سے گریز کرو. اس نے بہت بار ایسے ظلم سہے تھے, مگر تھپڑوں سے تو اسے صرف باسل حسن ہی نوازتا تھا. زبور اور سنی جو آنکھیں مندے جس لیٹے تھے, زوردار تھپڑ کی آواز پر بوکھلا کر اٹھے. باسل کھٹاک سے دروازہ بند کیے باہر نکلا. سنی اور زبور نہ سمجھی کے عالم میں گال پر ہاتھ رکھی دائمہ کو دیکھ رہے تھے. دائمہ بند دروازے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اگر وہ سوچتی تھی زندگی میں پڑنے والا پہلا تھپڑ اسے باسل حسن سے پڑا ہے تو دوسرا بھی اسی سے کیوں پڑا, اور اس نے سہ کیسے لیا. سنی نے ایک نظر دائمہ پر اور دوسری زبور پر ڈالی. زبور یار, یہ دائمہ نے ہی تھپڑ کھایا ہے نا. آہستہ کھولو سنی, پہلے ہی غصے میں لگ رہی ہے, تمہاری بات سن کر ہمیں بھی تھپڑ پڑیں گے. کامل اپنا لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا. وہ سکون کی تلاش میں یہاں آیا تھا اور خلاف توقع وہاں سکون تھا, بلکہ سکون کیا سناٹا تھا.
خیر ہے سنی، تمہاری زبان ڈس پر ہے کیا؟ کامل نے سنی کو چھیڑا۔ اور یہ دائمہ کو کیا ہوا ہے؟ چہرہ سرخ ہو رہا ہے، لگتا ہے شیخ کو جوتے مار کر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ تمہارے بھائی سے تھپڑ کھا کر بیٹھی ہے، چہرہ تو سرخ ہونا ہی ہے۔ کیا؟ باسل بھائی سے؟ باسل بھائی نے ان پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں تو یہی کہا ہے، اس کیا کا کیا مقصد؟ سنی کامل کے اس کی بات پہ یقین نہ کرنے پر چڑھ کر بولا، جاؤ دیکھو اپنے بھائی کو، بڑے غصے میں کیا ہے؟ غصے میں کیا ہے تو پھر میں تو نہیں جا رہا بھائی، وہ غصے میں بڑے خونخوار ہو جاتے ہیں، میرا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ مگر اتنی جلدی انہیں غصہ آتا تو نہیں، ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ پتہ نہیں، ہم لوگ تو دوسرے کونے میں اتنے عرصے بعد سکون سے سونے لگے تھے اور اس کونے میں پتہ نہیں کون سے تماشے لگے تھے۔ سنی نے جمائی لیتے ہوئے کہا، ویسے غصے میں دائمہ بھی بڑی خونخوار دائمہ ہو جاتی ہے، تبھی ہم بھی اسے نہیں بلا رہے۔ دائمہ کے کانوں میں آوازیں جا رہی تھیں مگر وہ رد عمل دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ رسی سے شیخ نے کہا ہے، تم لوگوں کو باندھ دو ورنہ بی بی ایم کی طرح اور پتہ نہیں کس کس کا سر پھوڑتے پھرو گے۔ باندھ دو بھائی، بس سکون سے سونے دینا۔ اتنے عرصے بعد اس کھڑے رہنے کی عزت سے جان چھوٹی ہے۔ اور جیسے ہی کامل سنی کو باندھ کر لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے بیٹھا، سنی کی پٹر پٹر کرتی زبان پھر شروع ہو گئی تھی۔ ضرور بتاؤ، شادی پر کس رنگ کا جوڑا پہنو گی؟ سنی، ہماری جان خطرے میں ہے اور تمہیں جوڑے کے رنگ کی پڑی ہے؟ ضرور، ہم یہاں سے پتہ نہیں کب نکلیں گے اور مجھے لگتا ہے یہ لوگ ہماری شادی تو ہونے نہیں دیں گے، تو میں سوچ رہا ہوں خواب میں تمہیں دلہن بنا دیکھ لوں۔ تم جوڑے کا رنگ بتاؤ، میں دیکھوں گا، تم پر نہ اچھا لگا تو ہم چینج کر لیں گے۔ بک بک بند کرو۔ سنی نے مایوسی سے سر جھکا لیا تھا۔ زبور نے ساتھ بندھے سنی کو دیکھا جو بلا کا خوبصورت اور خوش مزاج انسان تھا۔ سنی، میں قید ہوں مگر میں خوش کہ تم بھی میرے ساتھ ہو، ہم بچپن سے ساتھ رہے ہیں اور مرنے تک ساتھ ہی رہیں گے۔ میں بھی اتنی مار کھانے کے بعد بھی تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں۔ دیکھو میرے تو دانت بھی اندر نہیں جا رہے۔ سنی نے اپنے خیر کو جیسے دانت نکالتے ہوئے کہا، یہ بندہ کبھی سیریس نہیں ہو سکتا۔ ضرور سر جھٹک کر رہتی اور تھوڑے فاصلے پر بیٹھا کامل بغور ان کی باتیں سن رہا تھا اور دانت نکال رہا تھا۔ اسے انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ مل گیا تھا۔ سنی چپ ہو جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز تو کیا سانس کی بھی آواز نہ آئے۔ دائمہ سنی پر چنگاری۔ سنی کی اس ہٹلر نما لڑکی کی اونچی آواز پر ویسے ہی بولتی بند ہو گئی تھی۔ ویسے دائمہ آپی، باسل بھائی برے نہیں ہیں۔ کمال نے دائمہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ آپ کے لیے زخمی ہوئے پھر شیخ سے لڑا، آپ کو اپنے کمرے میں لائے، ورنہ آپ اسی کمرے میں سانس بھی بمشکل لے رہی ہوتی۔ اس کمرے میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ رات کو باہر سوتے ہیں، اس کمرے کا رخ بھی نہیں کرتے۔ اب بھی اپنے خلاف شیخ کے دل میں وسوسے ڈال کر بھی آپ لوگوں کو نکال لائے ہیں۔ ہاں تو مجھے تھپڑ اس کے بھوت نے مارا ہے؟ دائمہ منہ پسورتے ہوئے بولی مگر لہجہ نرم تھا۔ آپ نے غصہ دلایا ہوگا ورنہ میں نے آج تک بھائی کو کسی عورت پر ہاتھ اٹھاتے نہیں دیکھا۔ یار کامل کیا بات کر رہے ہو؟ دائمہ کو آپی اور باسل کو بھائی بول کر دونوں کا رشتہ خراب کر رہے ہو۔ کامل نے سنی کے پیٹ پر گھسا مارا۔ یہ اس کے غلط وقت پر غلط بولنے کی سزا تھی۔ آؤچ! سنی کی کرہ نکلی۔ دائمہ کے ماتھے پر جو تھوڑی دیر پہلے بل معدوم ہوئے تھے دوبارہ ابھرے۔ سنی کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ کامل کھولو، جلدی کھولو۔ دائمہ سخت نظر ڈالتے ہوئے کرسی سے اٹھی اور سنی کی طرف لپکی۔ ممی جی! سنی نے رسیوں سے آزاد ہوتے ہی باہر کو دوڑ لگا دی۔ دروازہ کھولے، دروازے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے باسل کی طرف لپکا جس کی نظریں اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر جمی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ شکل لیے پر سوچ نظروں سے ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بچا لو باسل بھائی۔ سنی باسل سے چپک کر بیٹھ گیا۔ باسل حیرت سے اس اچانک آنے والی آفت کو دیکھ رہا تھا۔ دائمہ نے دروازہ کھول کر ترچھا منہ نکالے سنی کو دیکھا جو محفوظ پناہ گاہ تک پہنچ گیا تھا۔ باسل کے پاس جا کر وہ اسے دو لگانے سے دو رہی، دونوں کو ایک ایک گھوڑی رسید کرتی کھٹاک سے دروازہ بند کیا۔ اس سے بچتے ہوئے آئے ہو تو اور اس سے زیادہ خونخوار کون ہو سکتا ہے یہاں؟ ظاہری بات ہے بی بی ایم کا تو سر پھوڑ چکے ہو تم، باقی یہی دوسری بلا بچتی ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، اور آپ اس بلا کو بھی چپیڑے مار لیتے ہیں۔ ویسے آپ کی بڑی ہمت ہے۔ باسل نے منہ بسور کر رخ بدلا۔ ایسی تعریفیں اسے پسند نہیں آئیں۔
वैसे इसे क्या कहा था तुमने? इसे क्या कहना है, मैंने तो कामिल को कहा था। कामिल को क्या कहा था? यही कि आपको भाई और दाइमा को आप ही ना कहे, आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है। अच्छा, बासिल ने ना समझी में कहा। ठीक कहा था ना मैंने। सनी ने पुरउम्मीद नजरें बासिल पर डाली। क्या हमारा रिश्ता? बात समझ आने पर बासिल उठ खड़ा हुआ था और उसके कोई रद्द अमल दिखाने से पहले सनी ने अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। मम्मी जी बचाओ, किन खूनख्वार लोगों में आ फंसा हूं मैं। सनी अंदर से दरवाजा लगाए हाँफ रहा था। बाहर खड़ा बासिल जोर से दरवाजा पीट रहा था। अब इसे क्या कहा है तुमने? दाइमा ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कुछ नहीं, मैंने क्या कहना, तुम शेरनी को। मैंने बस कामिल को कही बात दोहरा दी और फंस गया। दाइमा ने शेरनी पर मुस्कुराते हुए सनी के सर पर चपत लगाई। बस इतना सा रिएक्शन ही देना था तो दरवाजा खोलो, ये बाहर वाला भी मेरे सर पर ही एक ही लगाएगा। बाहर वाला सर पर नहीं, चेहरे पर झपड़े लगाता है, दाइमा ने जताने वाले अंदाज में कहा। बाहर खड़े बासिल तक आवाज पहुंच गई थी। मुस्कुराते हुए बासिल दरवाजे से पुश लगाई बैठ गया और उसे पता था दरवाजे पर जो शेरनी बैठी है वो इतनी जल्दी दरवाजा नहीं खोलेगी। इधर आओ सनी, तुम्हें बांधूं, फिर तुम्हारी शादी की प्लानिंग करते हैं। क्या बच्चों की तरह लालच दे रहे हो मुझे? हरकतें तुम्हारी बच्चों वाली हैं और पंगे तुम शेरों से लेते फिरते हो। कामिल दाइमा की तरफ देखकर किस्मसाया था। यहाँ से निकलेंगे तो शादी होगी ना। अगर हम लोग इस मोहतरमा के एडवेंचर्स की वजह से यहाँ ना फंसते तो अब हमारी शादी की तैयारियां हो रही होती। दाइमा ने सनी की बात पर मुंह बसोरा और दरवाजा खोलने चली गई। इस सनी की जुबान को तो लगाम देकर कोई चाहे वो बासिल ही क्यों ना हो। चलो निकलने के लिए भी कुछ कर लेंगे, बस तुम जुबान बंद करके बैठ जाओ, मुझे काम करना है। मैं कैसे मान जाऊं कि तुम वाकई हमें यहाँ से निकलवाओगे? सनी ने शकी अंदाज में अब्र उठाकर पूछा। दोस्ती पर यकीन है तुम्हारा? तुम समझो तुम्हारा दोस्त कह रहा है और करने की कोशिश भी करेगा। सनी ने टांग उठाई और कामिल ने टांग से टांग मिलाई, क्योंकि हाथ बंधे हुए थे जिसकी वजह से वो ताली नहीं बजा सकते थे। एक मजबूत और मिसाली दोस्ती का आगाज हुआ था, मगर ये देखना था कि दोस्ती का इख्तिताम पहले किसकी तरफ से होता है। जबूर इन नई नई दोस्ती करने वालों के चेहरे को बार बार देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था सनी कैद में दोस्तियां करता फिरता है। बासिल की आवाज से कामिल सटपटाया। तुम्हें किसने कहा है दुश्मनों से दोस्तियां करते फिरो? लेकिन भाई जाओ, जाकर अपना काम करो, बासिल ने खफत से कहा और दाइमा ने लफ्ज़ दुश्मन पर बासिल को घूर कर देखा जो वो नजरअंदाज कर गया। बासिल और दाइमा जख्मों पर नए जख्म लिए अब करा रहे थे। यार ये शेरनी को चुप करवाओ, बहुत नींद आई हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, शेर कराहता भी है। अगर उन्हें लग रहा था कि कमरे की वसत की वजह से बासिल और दाइमा तक आवाज नहीं जा रही तो ये उनकी गलत फहमी थी। शेर भी दर्द में कराहता है और फिर भी शेर ही रहता है। बासिल की गंभीर आवाज पर दोनों बिदक कर लेट गए और थोड़ी देर बाद ही सनी के खराटों की आवाज से दाइमा और बासिल का सर फटने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि वो क्या अजाब खुद पर नाजिल कर चुका है। भाई मुझे नींद नहीं आ रही, तुम भी जाग रहे हो? और इस खूबसूरत आवाज में कौन सो सकता है? जबूर, बासिल ने जबूर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो बड़े मजे से सारी दुनिया से बेगाना सो रही थी। हालांकि उसके थोड़े फासले पर लेटा शख्स किसी की भी नींद तबाह करने की सलाहियत रखता था। उसे शायद इतने दिनों में आदत हो गई है, हमें भी शायद हो जाएगी। कामिल हंकार भरकर रह गया। ये चुप कब होगा दाइमा? और दाइमा ने मुंह बसोर रुख बदला, जिसका मतलब था वो उससे नाराज है। अब इस हिटलर लड़की को कैसे मनाऊं, ये पता नहीं कैसे मानती होगी। बासिल सोचों में गिरा, नींद की वादी में उतर गया, मगर दाइमा के पास सोचने को बहुत कुछ था, मसलन यहाँ से निकलने के सैकड़ों प्लान्स। सर, मैनेजर की आवाज पर हैदर अली ने अपना झुका सर उठाया। अपनी इकलौती बेटी की गुमशुदगी की वजह से वो अंदर ही अंदर खुले जा रहे थे। अपनी बेटी के तकलीफ में होने का सोचकर ही वो रूहान से हो जाते थे, जिसे वो उसकी माँ से जरा भी डांट पड़ने नहीं देते थे। उस पर मजालिम टूट रहे थे और वो बेबस थे। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया की मईशत का पहिया माने जाने वाली कंपनी का मालिक अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। बुलंदोबाला इमारत के 40वें फ्लोर पर बना वो ऑफिस इंतहाई सादगी और नफासत से सजाया गया था। सर, मैथाशर जरी आए हैं, भेजो अंदर। अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। मैथाशर ने
جائزی نظر آفس پر ڈالی جس کی آمیزش انتہائی نفاست سے کی گئی تھی۔ اس آفس میں موجود تقریباً ہر چیز سفید تھی۔ سفید فرنیچر پر گلاس وال سے آتی روشنی پڑ رہی تھی۔ میتھرشر گلاس وال سے باہر جھانکتے حیدر علی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ باہر خوبصورت منظر تھا۔ مختلف اشکال میں ڈھلی عمارتوں کا جھنڈ تھا جن پر مختلف رنگ کیے گئے تھے، خود جو الگ ہی تصویر پیش کر رہے تھے۔ اب یہ نہ کہنا کہ دائمہ کا پتہ نہیں چلا۔ حیدر علی کی معدوم آواز متاشر کے کانوں میں گئی۔ چل گیا ہے؟ کہاں ہے؟ کب لا رہے ہو اسے؟ حیدر علی کی آنکھوں میں امید کی رمق ابھری۔ مجھے لگتا ہے اولڈ پیلس ہے، وہ پر اسرار سمجھنے والا علاقہ، تو تم ان لوگوں کو وہاں سے نکال کر لاتے کیوں نہیں؟ دیکھیں، کوئی وہ معمولی جگہ تو ہے نہیں۔ آج کل کی ہر بہترین انٹیلیجنس وہاں استعمال کی گئی ہے۔ اس گینگ میں 500 سے زیادہ کارندے ہیں۔ ان کے اسلامی ممالک کے رئیسوں سے تعلقات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بچانے کے لیے رئیس اپنے کتنے اثر و رسوخ اور پیسہ ضائع کرتے ہیں۔ یہ رئیس لوگ عورتوں کے معاملے میں ہوس پرست ہوتے ہیں، اور ان کی ہوس کا فائدہ ایسے گینگز کو خوب اٹھانا آتا ہے۔ برٹش کولمبیا کی پولیس میں انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو مٹھی میں کر رکھا ہے۔ اس ویپن پروف سٹیل شیلڈر دروازوں سے کوئی گزر نہیں سکتا، اور اگر اندر چلا بھی جائے تو کسی کو بحفاظت باہر لانا ناممکن ہے۔ میتھاشر نے ایک نظر برٹش کولمبیا کے اس بزنس مین پر ڈالی جو گلاس وال سے باہر رنگوں بھری عمارتوں کا نظارہ دیکھ رہا تھا، اور خود اس کے چہرے پر نا امیدی کے رنگ کے سوا اور کوئی رنگ نہیں تھا، اپنی بیٹی کے نہ ملنے کی نا امیدی۔ حیدر صاحب، دائمہ بہت بہادر لڑکی ہے، اور ایک بہادر لڑکی 100 بہادر مردوں پر بھاری ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر اپنی بہادری اور ذہانت کی بنیاد پر ٹھیک ہوگی، بلکہ ان گینگ والوں کو بھی ٹھیک کر رہی ہوگی۔ حیدر علی نے ایک نظر میتھاشر پر ڈالی جس کا چہرہ دلکش مسکراہٹ سے سجا تھا۔ جانتا ہوں، میں اسے بہادری کی مثال بنانے کے لیے اپنے اندر موجود ساری مردانگی اپنی بیٹی میں منتقل کر چکا ہوں۔ بزرگ لڑکیاں تو بہت سی ہوں گی اس دنیا میں، مگر دائمہ حیدر صرف ایک ہی ہے جو انسانوں کے روپ میں چھپے درندے صرف لوگوں کا مقابلہ کرنا جانتی ہے۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح جانوروں سے کیا، تو وہ تو حیوان نما انسانوں سے بھی نہیں ڈرتی۔ مجھے یقین ہے میری بیٹی اس ملک اور ہمارے ملک کی عزتوں کی حفاظت کے لیے جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گی، مگر اس کے بغیر میرا دن نہیں کٹتا۔ حیدر علی کی آنکھوں میں نمی اتر آئی جسے انہوں نے جھٹکے سے صاف کیا۔ بہادر بیٹی کا باپ کمزور نہیں پڑ سکتا، مگر ہم لوگ کریں گے۔ حیدر علی کے دماغ میں جو سوال پنپ رہا تھا وہ پوچھا۔ ہم لوگ حکمت عملی بنا کر فیصلہ کریں گے، ایک ایک کر کے ان پر وار کریں گے، اور پہلا وار ہم کر چکے ہیں۔ میتھاشر نے وہاں موجود LED کو چلایا اور پھر چینل گھمانے لگا، اور تقریباً ہر چینل پر ایک خبر تھی۔ دائمہ حیدر مشہور کرائم شو کی میزبان کی گمشدگی کی، اس کے اغوا ہونے کی اور اسے ڈھونڈنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور چند ایک پرامن مظاہروں کی تصاویر بھی چل رہی تھیں۔ حیدر علی مسکرائے۔ انہیں اس نوجوان پر یقین تھا جو مزید مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ حیدر، ہماری بیٹی مل جائے گی نا؟ حیدر علی نے اپنے ساتھ بیٹھی حسینہ بیگم کو دیکھا جو انہیں پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ انہیں نا امید نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ جھوٹے دلاسے دینا چاہتے تھے، فقط سر کو اس بات میں جنبش تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ حیدر علی خود بھی پر امید نہیں ہے۔ اتنے سالوں کے ازدواجی تعلق سے ایک دوسرے کے چہرے پر نہ تو وہ سیکھ چکے تھے، دونوں کے چہرے پر بیٹی کی جدائی کا غم نمایاں تھا۔ ہماری بیٹی واپس آ جائے گی، پہلے کتنی بار واپس لوٹ کر آئی ہے، اب بھی آ جائے گی۔ وہ معاملے کی سنگینی کو جانتے تھے، مگر بیگم کو مزید پریشان نہیں کر سکتے تھے۔ ماں کی محبت بچوں کی تکلیف سہنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور جانتے تھے چاہے وہ ایک مضبوط شوہر کی بیوی اور بہادر بیٹی کی ماں ہے، لیکن ماں کی ممتا اولاد کی تکلیف میں ساری بہادری کو زیر کر دیتی ہے۔ جس معاملے کی سنگینی کو وہ جانتی نہیں تھی، وہ معاملہ بھیانک حقیقت بن کر ان کو اپنی سنگینی کا احساس دلانے والا تھا۔ باسل کھانے کی ٹرے سامنے رکھتے ہوئے جاذبیت سے دائمہ بلکہ دائمہ ہٹلر کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو انتہائی تگڑے تیور لیے دیوار کو گھور رہی تھی۔ سوری دائمہ، میں جذباتی ہو گیا تھا، حالانکہ تم نے مجھے غصہ دلایا تھا۔ باسل حسن بھی سارا ملبہ خود پر ڈالنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کھانا کھا لو دائمہ، تم نے اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا، کمزور پڑ جاؤ گی۔ ویسے کھانے میں کیا ہے؟ سنی کی پرآشوب آواز پر باسل نے منہ بسورا۔ زہر کھاؤ گے؟ میرے خیال سے زہر کھایا نہیں پیا جاتا ہے۔ سنی بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ ویسے میٹھا لائے ہو ساتھ؟ صرف دائمہ کا کھانا لایا ہوں، تم اپنے طوطے جیسی چلتی زبان بند کرو۔
لو یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کھانا بھی اپنی پسند کے لوگوں کو دے رہے ہو اور ہمارا بھولنا بھی گوارا نہیں؟ لگتا ہے تمہاری زبان کا علاج کرنا پڑے گا، تمہارے منہ پہ پٹی باندھتا ہوں۔ باسل اٹھا تھا کہ دروازہ کھولتے کامل اندر آیا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی جس میں سے کھانے کی اشتعال انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ کھانے کی خوشبو سے ایک دم کو تو دائمہ کا دل بھی للچا گیا، مگر سر پر مسلط باسل کی نظر پڑی تو بدمزہ ہو کر بیٹھ گئی، جس کے سامنے وہ کھانا کھانے کے نخرے کر رہی تھی۔ اس کے پاس بیٹھے وہ کامل سے ٹرے چھیننے والا کام نہیں کر سکتی تھی۔ واہ یار، کامل دوستی کا حق ادا کر دیا۔ کس نے بنایا ہے اتنے مزے کا کھانا؟ میں نے۔ کیا کامل بھائی، یہ آپ نے بنایا ہے؟ اتنے مزے کا کھانا بناتے ہیں، آپ کی بیوی کی تو موجیں ہو جائیں گی۔ کامل زبور کی تعریف پر شرماتے ہوئے سر جھکا گیا اور اس کی اس حرکت پر سب کا کہکا بلند ہوا، ماں سوائے دائمہ کے، کیونکہ وہ ناراض تھی۔ ناراضگی میں وہ کہکا لگا کر ناراضگی کا تاثر ختم نہیں کر سکتی تھی۔ زبور، میری ہونے والی بیوی کی موجیں ہوں گی کیونکہ میں بہت اچھا کھانا کھاتا ہوں، میرے ساتھ اسے بھی کھانا نصیب ہو جایا کرے گا۔ زبور نے متاثر ہونے کی بجائے منہ کے زاویے بگاڑے جنہیں سنی نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ وہ صرف اپنی تعریف پر کان دھرتا تھا۔ کامل، کچھ میٹھا لائے ہو؟ سنی نے ترستے ہوئے انداز میں کہا۔ بالکل، اور کامل نے پشت کی اوٹ سے چاکلیٹ کا ڈبہ نکالا، جسے دیکھ کر سنی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ دائمہ کا منہ لٹک گیا، اس کا دل کیا کامل کے ساتھ وہ بھی دوستی کر لے، کم از کم چاکلیٹ تو نصیب ہوگی۔ باسل نے ابرو اٹھا کر کامل کو دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ اولڈ پیلس میں چاکلیٹ کہاں سے ایجاد کر لائے ہو، مگر کامل نے کوئی رد عمل نہیں دیا اور سنی اور زبور سے باتیں کرنے لگا۔ باسل کا اس طرح نظر انداز کرنے پر منہ کھلا رہ گیا۔ باسل نے خفت سے رخ مڑا تو وہ دائمہ ہنسی دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دائمہ، ماں جاؤ، مجھے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ کچھ کھانا۔ دائمہ نے رخ پھیر لیا۔ باسل نے ایک نظر کامل پر ڈالی جو باتوں میں مشغول تھا اور دوسری نظر دائمہ پر ڈالی جو رخ پھیرے سینے پر ہاتھ باندھے ناراضگی کا احساس دلا رہی تھی۔ باسل صاحب، آپ کی تو تذلیل در تذلیل ہو گئی۔ زبور کی شائستہ آواز باسل کے کانوں میں پڑی۔ مطلب آپ پر بھی ان دونوں کا اثر ہے؟ میں فضول میں آپ کو معصوم تصور کر رہا تھا۔ باسل کو اس وقت زبور کا طنز بالکل پسند نہیں آیا۔ دائمہ، کسی مہم امید پر باسل نے آہستگی سے دائمہ کو پکارا۔ ایک شرط پر مانوں گی۔ وہ کیا؟ اگر تم ہم لوگوں کو یہاں سے نکلوا دو۔ دائمہ، تم جانتی ہو میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تم نے ایک بار یہاں سے نکل کر دیکھ لیا نا کہ انجام کیا ہوا ہے۔ باسل نے دائمہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں ہلکا سا دباتے ہوئے کہا۔ یہ اس لیے کیا کہ دائمہ بات نہ ماننے کے رد عمل کے طور پر مزید ناراض نہ ہو جائے۔ خلاف توقع دائمہ نے ہاتھ نہیں جھٹکا تھا، بس حیرت سے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی، اور کامل کو ایسا منظر پہلی بار دیکھ کر شدید ولی کھانسی شروع ہو چکی تھی۔ ہمیں باندھ کر خود ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھے ہیں۔ باسل نے دائمہ کا ہاتھ چھوڑ کر جوتا اٹھایا اور سنی پر نشانہ باندھا جو بالکل نشانے پر لگا۔ آؤچ! ممی، اتنی زور سے لگا ہے، ہائے ممی! اور سنی اپنے جھوٹے ڈرامے شروع کر چکا تھا جس پر کسی نے توجہ نہ دی کیونکہ سنی کے انداز سے ہی ڈرامہ معلوم ہو رہا تھا۔ لگتا ہے سنی تم چل رہے ہو، باسل نے اسے چھیڑا۔ ہاں میرے پاس اپنی ہے۔ ہاں، کامل کا پتہ نہیں، جیسے کھانس رہا ہے، لگتا ہے اندر تک جلا ہے، سنی کسمساتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں، کامل کے پاس خود اپنی ہے، باسل نے بڑے طریقے سے آنکھ دبا کر کہا۔ کامل جانتا تھا یہ آنکھ کم دبائی گئی ہے، تنبیہ زیادہ کی گئی ہے۔ دائمہ، کھانا کھا لو۔ دائمہ نے ایک نظر سامنے پڑی اسپیگٹی پر ڈالی اور دوسری دور پڑی بریانی پر، مگر وہ جانتی تھی اسپیگٹی کھانا ہی بہتر ہے کیونکہ اسپیگٹی اس کے سامنے پیش کی جا رہی تھی اور بریانی والوں نے اسے منہ نہیں لگایا تھا۔ دائمہ نے بدمزہ ہوتے ہوئے کھانا شروع کیا، مگر اسپیگٹی بدمزہ نہیں تھی بلکہ اسے کسی شیف کے ہاتھ کی بنی لگی۔ جو بھی ہے، آپ دونوں کی کوکنگ کمال کی ہے۔ دائمہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی اور یہ تعریف باسل کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کافی تھی۔ ایک چاکلیٹ ادھر دو سنی، اپنے لیے مانگ رہے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ سنی نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے چاکلیٹ کا پیکٹ باسل کی طرف اچھالا جسے اس نے دائمہ کو پکڑا دیا، جسے دائمہ نے بغیر کوئی تکلف کے تھام لیا تھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی جب کوئی دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ سناچ کسی لڑکی کی چوٹی سے پکڑ کر کمرے میں دھکیلتے ہوئے لایا تھا اور اس کو زمین پر پھینکا۔ باسل، اس کا خیال رکھنا یہ خودکشی کی کوشش نہ کرے۔ انتہائی خوبصورت بلوچی لڑکی متورم آنکھیں اور چہرے پر زخم لیے ان چہروں کو دیکھ رہی تھی جن پر
اس کے آنے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اور ہاں، میرا چاکلیٹ کا ڈبہ کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ سب حیرت اور دلچسپی سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی حالت قابل رحم تھی، مگر سنی نے چاکلیٹ کے چھن جانے کے نام سے ہی جان نکل گئی تھی، اسی لیے فوراً سے ڈبہ پشت کے پیچھے چھپا لیا۔ سنات کوئی جواب نہ ملنے پر کھٹاک سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ وہ لڑکی بڑی محبت سے سب کو دیکھ رہی تھی، خاص طور پر باسل کو، جس کی نظروں سے چھینپ کر وہ اب ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا۔ سنی اور دائما ٹانگیں لمبی کیے چاکلیٹ پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ ویسے تم لوگوں کو شرم آ رہی ہے چوری کی چاکلیٹ کھاتے ہوئے؟ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ باسل صاحب، شرم چور کو آنی چاہیے، ہم لا علم فرشتہ صرف معصوم لوگ ہیں۔ جھوٹ زیادہ نہیں ہو گیا؟ باسل نے سنی کی طرف ابرو اٹھا کر کہا۔ کوئی چوری نہیں کی، میں نے کچن کی سلپ پر ڈبہ پڑا دیکھا تو باسل بھائی کا سمجھ کر لے آیا، مجھے کیا پتا سناج بھی چاکلیٹ کھاتا ہے۔ ویسے سناج تو خود چاکلیٹ جیسا لگتا ہے، سنی کسمسایا۔ چاکلیٹ کی توہین نہ کرو سنی۔ دائما کو چاکلیٹ کی سناج کے ساتھ مشابہت بالکل پسند نہیں آئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہاں پر سارے چاکلیٹ کھانے والے ہیں۔ زبور ایک ہی فضول چیز کے ذکر پر چڑ گئی تھی۔ زبور، تمہاری تو قسمت ہی خراب ہے، اتنی بڑی گینگ میں بھی تمہیں چاکلیٹ لورز مل رہے ہیں۔ ویسے تمہارا لور بھی چاکلیٹ لور ہے، کہتے ہیں جس سے محبت ہو اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے، مگر تمہاری دشمنی تو میٹھے سے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ مجھے تمہاری محبت پر شک ہو رہا ہے، سنی نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو صرف میری محبت پر شک ہے، مجھے تو تمہارے انسان ہونے پر ہی شک ہے، زبور منہ بناتے ہوئے بولی، اور اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ دوسری چاکلیٹ کھولے اس پر ٹوٹ پڑا۔ اب وہ لڑکی اپنی بڑی بڑی آنکھیں سنی پر مسکور کیے ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، میری چاکلیٹ کو اتنی بڑی بڑی نظریں کیوں لگا رہی ہو؟ سنی کو چاکلیٹ کے معاملے میں شیئرنگ بالکل پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنی ابھی کھلی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھا دی اور اس نے جھپٹنے والے انداز میں پکڑ کر کھانا شروع کر دی، جس کی وجہ اس کا بہت دنوں سے بھوکا ہونا تھا۔ زبور سر پیٹ کر رہ گئی، جو بھی آ رہا تھا چاکلیٹ کا دیوانہ تھا۔ کامل کھانا لاؤ، باسل کو سمجھ آ گئی وہ بھوکی تھی، مگر جب پانی لایا گیا تو پتا چلا وہ بھوکی سے زیادہ پیاسی تھی۔ کون سے بلوچی قبیلے سے ہو؟ دھانی، ساتھ میں اس نے نظر باسل پر ڈالی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا وہ باسل کو جانتی ہے، مگر باسل ذہن پر بہت زور ڈالنے کے باوجود بھی یاد نہیں کر پایا، لیکن اسے اس کا چہرہ جانا پہچانا لگا تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو کر پرسکون انداز میں بیٹھ گئی تو دائما نے بولنا شروع کیا، تم خودکشی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ جب عزت کے چھن جانے کا خوف ہو تو زندگی کو مٹھی میں بند کر کے کیا فائدہ؟ راہ فرار ہر چیز کا حل نہیں ہوتا، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب انسان رسیوں میں قید ہو تو کیسے عزت محفوظ رکھے؟ خیر، ایسی بھی بات نہیں، دائما رسیوں میں بندھی بھی شیخ پر ٹانگیں چلاتی ہے، سنی فخری انداز میں بولا۔ یہ بہادر ہوں گی، میں نہیں ہوں تو تم ہو سکتی ہو۔ ایسے مظالم میں بہادریاں سیکھی نہیں جاتی، بلکہ پہلے کی بہادریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت مایوس لگ رہی تھی اور ہونا بنتا بھی تھا، پہلی بار ایسے لوگوں سے پالا پڑے۔ اچھی بھلی ہنستی کھیلتی زندگی میں اچانک جان اور عزت کے لالے پڑ جائیں تو ایسے ہی نا امیدی ہو جاتی ہے۔ تم لوگوں کو اتنے اہتمام سے بٹھایا گیا ہے، یقیناً یہاں کے امیر زادوں کی اولادیں لگ رہے ہو۔ اس دنیا میں تو ظلم کا معیار بھی ٹھیک نہیں رہا، اس میں بھی پیسے کی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ جس کے پاس اتنا پیسہ ہوگا اس پر ظلم میں اتنی ہی نرمی برتی جائے گی۔ اب وہ لوگ کیا بتاتے کہ وہ کیا کیا سہ کر یہاں پہنچے ہیں۔ اگر اس نے BBM کا ایک وار کھایا ہوتا تو وہ بلک بلک کر رو رہی ہوتی۔ کیا مطلب ظلم میں نرمی؟ یہ دیکھو نشان، اور اس سے ڈبل دائما کی پوچھ پر ہوں گے۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے ہم یہاں پکنک منانے آئے ہیں؟ 7 دن بعد کھانا نصیب ہوا ہے ہمیں، اور تم کہہ رہی ہو اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو اپنی بہادری دکھانے کی وجہ سے، اگر تم تصویر بہاتی رہو گی تو یہ لوگ ہنسیں گے، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں جو تمہارے آنسوؤں پر مٹتے چلے جائیں گے، اور تمہارے گھر والوں کو جب یہ پتا چلے گا کیا سوچیں گے کہ ہماری بیٹی اتنی بزدل تھی جس نے حرام ماں کو گلے لگا لیا۔ پتا ہے ماں باپ پر کیا بیتی ہے بچوں کی لاش دیکھ کر، اس کا سر وجود دیکھ کر کیا حال ہوتا ہے۔ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر موت کی باتیں کرتے ہیں اور مرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اپنے ماں باپ، اپنے سے وابستہ لوگوں کو پسے پوش ڈال کر چند گھٹیا لوگوں کی وجہ سے دنیا سے اور خود سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔
سنی تو بفر ہی گیا اور جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ عزت کے معاملے میں لڑکیاں بزدل ہی ہو جاتی ہیں۔ وہ نم چہرہ لیے بول رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر سب کا دل ڈوب گیا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حورین، سرخ و سفید رنگ، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت نقوش، نایاب خوبصورتی۔ وہ واقعی حوروں جیسی تھی اور باسل کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ حورین، حورین، اور اسے یاد آ گیا کہ وہ کون تھی، اسے کیوں اتنی جاذبیت سے دیکھ رہی تھی۔ باسل جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا اور سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کھٹاک سے دروازہ بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ سب اس کے یوں جانے سے حیران ہوئے۔ تھوڑی دیر پہلے تک کہہ کے لگاتا باسل اچانک اتنا سنجیدہ کیسے ہو گیا تھا؟ حورین نے بند دروازے کو دیکھا، پھر دیوار کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ شیخ منہ پر انگلی دبائے LLD پر دائمہ کی چلتی مختلف تصاویریں دیکھ رہا تھا، کہیں مسکراتا چہرہ، کہیں سنجیدہ چہرہ لیے مجرموں کے حقائق بیان کرتی۔ اسکرین پر ایک کونے میں بدلتی تصویریں، ایک کونے میں 45-50 سال کا باوقار مرد اور درمیان میں شو کا ہوسٹ جو سوال پر سوال کر رہا تھا۔ تو حیدر علی سر، آپ کو کیا لگتا ہے دائمہ کی گمشدگی کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ آپ کے اور ہمارے ملک کی سلامتی کے خلاف کام کرنے والے لوگ، وہی لوگ جنہیں وہ بے نقاب کرتی تھی۔ جو لوگ سریعام مقابلہ نہیں کر سکتے وہ ایسے بے بس ہو کر وار کرتے ہیں۔ تو اب آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ اپنی بیٹی اور اس کے دوستوں کی رہائی، اور مجھے ان مجرموں کا انجام چاہیے۔ اگر انہوں نے میری بیٹی کو ذرا سا بھی نقصان پہنچایا تو ان کا اس کا 10 گنا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ حیدر علی نے یہ بات ان تک پہنچانے کے لیے کہی تھی جو اس جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ان کے دشمن تک ٹھیک ٹھیک پہنچ گئی تھی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں ان کو انجام تک پہنچانا ہو تو ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہوسٹ بھی اپنی دھن میں بولے چلے جا رہا تھا، اس بات سے لا علم کے اسکرین کے پار بیٹھے کسی شخص کا دل اس کا گلا دبانے کو چاہ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرنے والا تھا۔ تو میں ان حیوانوں جیسی ذہنیت کے مالک لوگوں کو ویسی ہی موت دوں گا، ان کی اوقات کے مطابق انہیں سزا دوں گا۔ ریموٹ LED پر پوری قوت سے بجنے کی وجہ سے اسکرین ٹوٹ گئی تھی اور گرچیاں ادھر ادھر بکھر گئی تھیں۔ شیخ کو تو حیدر علی کی بات پر پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ مجھے اس ہوسٹ کی لاش چاہیے اور یہاں پر جو بھی میرے خلاف ہونے کا دماغ میں خیال بھی لائے اس خبیث کی گردن اڑا دو۔ باس کامل اور باسل ان کے قدموں میں بچھے جا رہے ہیں، ان کی خدمتیں ہو رہی ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ یہ باسل کی ہمدردی تک برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ جو اس کی ہمدردی محبت کا روپ ڈھالتی جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اگر اس نے باسل اور کامل کو ہمارے خلاف ورگلایا تو ہم لوگ خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ لڑکی ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، وہ ہڈی بن گئی ہے جسے نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ تو باس، ان تینوں کا ہم کیا کریں گے؟ ان کو مارا تو میڈیا شور ڈال دے گی، ابھی بھی احتجاج ہو رہے ہیں، تب نہ جانے کیا ہوگا، اور ان کو آزاد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ لڑکی تو رسیوں میں بندھی وار کرنے اور دھمکیاں دینے پر باز نہیں آتی، تو پھر عمل کر کے دکھائے گی، اولڈ پیلس میں ہماری قبریں بنوائے گی۔ فی الحال ان کا خیال رکھو، معاملہ گرم ہے اور ان کی صحیح سلامت ہونے کی خبر بھی پہنچانی پڑے گی میڈیا تک، تاکہ میڈیا میں لگی آگ بھی کچھ دھیمی پڑے، اور ان 5 میں سے کوئی بھی ہمارے لیے خطرہ بنے تو اس کی جان لینے سے پہلے 1 سیکنڈ بھی نہ سوچنا۔ میرے خلاف جو جائے گا وہ موت کے گھاٹ میں ہی اترے گا، چاہے وہ باسل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن باس، وہ بلوچ قبیلیوں کا نمائندہ ہے، ان کو علم ہو گیا تو ہمارے کام کو نہ صرف نقصان ہوگا بلکہ وہ ہمارے خلاف بڑے اقدام اٹھا سکتے ہیں۔ تو انہیں بتائے گا کون کہ ہم لوگوں نے اسے مارا ہے؟ کہہ دیں گے کسی نے اغوا کر سمجھ کر مار دیا، اور وہ لوگ ہمیں کوئی اور باسل جیسا کام کا بندہ دے دیں گے۔ اور کامل، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ شیخ کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ دوڑی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا رنگ پک ہو گیا جب سناج کے پیچھے کامل کو کھڑا پایا۔ اس کی آنکھیں ایسا تاثر دے رہی تھیں کہ ان لوگوں کو ڈرنا ہی پڑا۔ شیخ نے پستول نکال کر کامل کی کنپٹی پر رکھ دی۔ خبردار، اگر تم نے باسل یا کسی اور کو کچھ بتایا تو زندہ نہیں بچو گے۔ یہ سانسیں تب تک ہیں تمہارے پاس جب تک تم راز رکھو گے۔ کامل نے اس بات میں سر ہلایا، مگر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اپنے بھائیوں جیسے عزیز کو یہ نہ بتائے کہ اس کی جان خطرے میں ہے، اس کے لیے چاہے اس کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ اور ہاں، باسل کو کہنا ان تینوں کی صحیح حالت میں مجھے تصویریں چاہیے۔ باسل سے کیوں؟ تمہاری ایسی شکل دے کر کوئی اچھے تاثر دے کر تصویر نہیں بنوائے گا۔
اور سناج اپنی ایسی تزلیل پر پاؤ کھاتا باہر نکل گیا۔ ہورین، ہورین۔ باسل اس کے سر پر کھڑا گھنٹے سے آوازیں دے رہا تھا، مگر شاید اسے بہت عرصے کے بعد ایسی نیند نصیب ہوئی تھی۔ جی بھائی۔ ہورین باسل کو کڑے تیوروں کے ساتھ کھڑا دیکھ کر سر پٹائی۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ہورین سر جھکائے باسل کے پیچھے ہو لی اور باقی سب ہونکوں کی طرح انہیں جاتا دیکھتے رہے۔ یہاں کیسے پہنچی؟ جاب سے واپس آ رہی تھی، انہوں نے اغوا کر لیا، چند دن وہاں کے اڈے پر رکھنے کے بعد یہاں اسمگل کر دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی یہ کون سی جگہ ہے۔ ہورین کی آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھیں۔ کینیڈا کا صوبہ برٹش کولمبیا ہے۔ اس میں یہ پر اسرار محل ہے جو ان کے قبضے میں ہے۔ پہلے پر اسرار نہیں تھا۔ یہ لوگ مجھے کہیں اور بھیج دیں گے۔ جن کو بھیجنا تھا وہ لوگ بھیج چکے ہیں، اور جن لڑکیوں کے سودے ہونے تھے وہ ہو گئے ہیں اور وہ بھیجی جا چکی ہیں۔ تم میرے ہوتے ہوئے کہیں نہیں جاؤ گی۔ میرے ہوتے ہوئے یہ لوگ تمہیں بیچنے کی ضرورت نہیں کر سکتے۔ باسل بھائی، آپ تو اتنے اچھے انسان تھے، یونیورسٹی کے ٹور پر تھے، آپ یہاں ان گھٹیا لوگوں میں کیسے؟ مجبوری میں آیا ہوں۔ ایسی کیا مجبوری کہ ڈگری ہولڈرز اور اتنا اچھا اکیڈمک ریکارڈ ہونے کے بعد ایسا کام کرنا پڑا؟ قبیلے والوں کا فیصلہ تھا۔ میرے سے زیادہ قابل انہیں کوئی نظر نہیں آیا۔ تم بھی تو قابل اسٹوڈنٹ تھی، اچھی جاب کرتی تھی، چڑھ گئی نا ان کے ہتھے، اور ان سے ڈر بھی گئی ہو۔ ہمارے قبیلے بھی ان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، مگر میں تمہاری طرح ڈرا نہیں ہوں اور نہ ڈروں گا۔ میں اپنے مذہب، اپنے قبیلوں کی روایت اور اپنے ماں باپ کی تربیت کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ ان کے بیچ میں رہتے ہوئے یہ سب کر پائیں گے؟ میں کون سا تعمیر ان کے بیچ رہنے والا ہوں؟ میں اپنے عزیزوں کی جانوں کی حفاظت کرنے آیا ہوں، مگر میں یہ نہیں بھولا کہ مجھے اپنے مذہب اور ملک کی عورتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں؟ میں ان کے خلاف ہر شخص کے ساتھ ہوں جو ان کا پورا ساتھ دوں گا، مطلب دائمہ وغیرہ کا۔ ہورین کو ساری انفارمیشن سنی 2 گھنٹے لگاتار بول کر دے چکا تھا۔ اس نے ہورین کو اسے ساری پلاننگ اور سٹوری سنائی تھی، جیسے ہورین ہی واحد شخصیت ہے جس نے انہیں اس عذاب سے نکالنا ہے۔ فی الحال نہ میں اور نہ وہ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، ہم لوگ شیخ کے شک کی زد میں ہیں۔ ذرا سا میرا جھکاؤ ان کی طرف ہوا، شیخ میرا لحاظ نہیں کرے گا، وہ سانپ کی طرح تھاک باندھے بیٹھا رہتا ہے، پھر ایسا وار کرتا ہے کہ انسان ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتا ہے۔ ان 2 سالوں میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو گیا ہوں، لیکن یہ باسل حسن تھانی کو جان نہیں پایا۔ اپنے قبیلوں کو اس کے جنگل سے نکال کر رہوں گا۔ باسل بھائی، مجھے شیخ کی نظر سے ڈر لگتا ہے۔ بھائی کہتی ہوں نا، تو مجھے میرے قبیلے، میرے ملک کی عزت ہو اور ان کے لیے باسل حسن کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تمہارے بھائی کے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چاہے مجھے اپنی جان ہی دینی پڑے یا اس کی جان لینی پڑے۔ باسل نے ہورین کی نازک ہتھیلی کو ہلکا سا تھپتھپایا تھا کہ اس کی نظر پیچھے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی دائمہ پر پڑی۔ باسل نے سٹ پٹا کر ہتھیلی سے ہاتھ اٹھا کر ہورین کے سر پر رکھ دیا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ دائمہ نے جتانے والے انداز میں شانے اچکائے۔ مجھے کیا؟ شیخ بلا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑا ہے، دائمہ انتہائی بیزاری سے بولی۔ باسل سر ہلاتے اٹھ پڑا۔ دائمہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی اور اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ اب مطمئن تھی۔ اگر یہاں سے نکلنے میں کوئی اس کا مددگار ہو سکتا تھا تو وہ واحد انسان باسل حسن ہی تھا۔ اس بات سے لا علم کہ کوئی اور بھی اس کی جان بچانے کے لیے دن رات ایک کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ رکو باسل، دائمہ اس کی طرف لپکی۔ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ تم مجھ سے کہہ سکتے ہو، مجھے ضرورت نہیں۔ مس دائمہ، یہ اولڈ پیلس ہے، یہاں چڑیا بھی پر مارے گی تو اس کے بھی پر کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر آپ مجھے سیڑھی بنا کر یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں تو یہی سیڑھی آپ کو منہ کے بل گرائے گی، تو پھر آپ یہاں سے دفع ہو جائیں۔ باسل اس کے اس انداز پر مسکراتا باہر نکل گیا اور دائمہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ یہ کمرہ باسل کے کمرے کی نسبت آرائش سے بھرپور تھا۔ جگہ جگہ پوسٹر لگے تھے جو ہاتھ سے بےہودہ تھے، خوبصورت فرنیچر اور بہت سارے پرفیومز پڑے تھے۔ وہاں پر آسائش بھرا کمرہ دیکھ کر وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی تھی، مگر وہاں کمرے کے مالک کی تصویر دیکھ کر اس آرائش کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ سیاہ رنگت جو اچھے کیمرے سے فوٹو شوٹ کروانے کی وجہ سے گندمی لگ رہی تھی، وہ شیخ کے چمچے سناج کا کمرہ تھا۔ شیخ کی اتنی چاپلوسی کر کے ایسی آسائش اس کا حق بنتا تھا۔ دائمہ ہورین کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی، اس سے پہلے کہ سناج نامی بلا ان کے سر پر مسلط ہوتی۔ کہاں لے جا رہی ہیں؟ تمہارے بھائی کے پاس، شیخ سے اس کی درگت بنتی دیکھیں گے۔ دائمہ کے اس قدر جوش سے کہنے پر ہورین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ وہ کہاں جانتی تھی دائمہ کو ایڈونچرز کرنے اور دیکھنے کا جنون ہے۔ باسل، صبح تم نے یونین کلب جانا ہے، اور صبح کا مطلب صبح ہے،
سمجھے؟ جی شیخ۔ باسل نے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ دائمہ کو اس کا اس طرح سے شیخ کے آگے سر جھکانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ شیخ نے ایک نظر دائمہ پر ڈالی جو کڑے تیور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ کہنا تو خود کو خود تکلیف میں ڈالنے والی بات تھی۔ دوسری نظر اس کی حورین پر پڑی جو خوبصورتی کا مینار تھی۔ شیخ نے خبیثانہ مسکراہٹ چہرے پر پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا جو اس کا اگلا شکار تھی۔ اس کے متعلق اسے سناج پہلے ہی سب کچھ بتا چکا تھا، یہ بھی کہ وہ کس قبیلے سے ہے اور سب کیسے اس سے ہمدردی کر رہے ہیں، خاص طور پر باسل۔ شیخ کو ایسی نظروں سے دیکھتے دائمہ حورین کے آگے کھڑی ہو گئی۔ اس خوبصورت چہرے کے سامنے اچانک اس ہٹلر لڑکی کا چہرہ دیکھ کر شیخ بدمزہ ہو کر رہ گیا۔ دائمہ چاہے خوبصورت تھی مگر اس کی نظریں کسی کو اس پر نظریں جمانے نہیں دیتی تھیں۔ جیسی وہ مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، کسی کی نظر اس پر جاتی تھی تو اس کی خوبصورتی پر نظر پڑنے سے پہلے اس کے ماتھے پر پڑے بلوں پر پڑ جاتی تھی۔ وہ کسی کی نظروں سے خوفزدہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی تھی اور ہمیشہ دوسرے انسان کو اس کی نظروں کی تپش سے بچتے نظریں چکانی پڑتی تھی۔ دائمہ اپنی اس خاصیت کا مقابلہ بچپن میں بھی کرتی تھی، جو زیادہ دیر پلکیں جھپکائے دوسرے کی پلکیں جھپکانے تک دیکھتا رہے گا وہ جیت جائے گا، اور دائمہ کی نظروں کا مقابلہ 1 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور وہ بھی صرف سنی، باقی سب اس سے پہلے ہی ہار جاتے تھے۔ شیخ جبڑے کسے باہر نکل گیا، لیکن اس کے ساتھ آئی سنیہا دائمہ کی طرف بڑھی جو غصیلی نظریں اس پر جمائے ہوئی تھی۔ واہ بھائی، نازک حسینہ نے آخرکار پٹی اتار دی، میں تو سمجھی میرا دیا زخم تا عمر چہرے پر سجائے رکھنا ہے۔ دائمہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ اب یہ دائمہ کی کون سی فارم ہے؟ سنی نے زبور کے کان میں سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، اسے شاید پہلے سے جانتی ہے تبھی اتنی فری ہو رہی ہے۔ سنی اور زبور نے دائمہ کا یہ انداز پہلی بار دیکھا تھا اور وہ سمجھ سکتے تھے کہ کس مقصد کے تحت دائمہ ایسے کر رہی ہوگی۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو دائمہ حیدر؟ سنیہا نے دائمہ کو ہاتھ سے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہیں چھیڑنے کا مزہ آتا ہے اور مزے کی بات ہے تم چھڑ بھی جاتی ہو۔ دائمہ کا انداز بھی ہلکا پھلکا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے چھیڑنے والی؟ تمہاری اتنی اوقات نہیں کہ مجھے مخاطب بھی کر سکوں۔ اب بے حس اور واحیات لوگوں کو ہم جیسے لوگ کیسے مخاطب کر سکتے ہیں؟ دائمہ نے سنیہا کا چنگاڑنا بالکل نظر انداز کر دیا تھا اور زوردار تھپڑ دائمہ کے گال پر پڑ چکا تھا۔ باسل نے قہر آلود نظر سنیہا پر ڈالی۔ اس کی خواہش تھی کہ تیسرا تھپڑ بھی دائمہ کو وہ خود مار کر اپنی ہیٹرک مکمل کرے، مگر سنیہا نے تھپڑ مار کر اس کی خواہش کو پورے نہ ہونے والی حسرت میں تبدیل کر دیا۔ دائمہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی تھیں۔ دم نہیں ہے تمہیں سنیہا لال؟ دائمہ نے آخری الفاظ نہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ سمجھتی تھی کہ دائمہ کو ایک تھپڑ سے چپ کروا لے گی تو اس سے زیادہ غلط اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تم جیسی لڑکیاں جو پرس ایسے اٹھاتی ہیں جیسے 10 کلو کا وزنی بورا اٹھایا ہو، وہ لڑکی دائمہ حیدر جیسی سخت کھال لڑکی پر ایک بڑا ہناک تھپڑ مار کر خود کو آسمان پر اڑتا محسوس نہ کرے۔ تمہیں زمین پر بہت بری طرح پٹکوں گی، اس تھپڑ کا بدلہ تو تم سے بہت جلد لوں گی۔ سنیہا منہ پسورتی باہر نکلی۔ باسل، تھپڑ تو تم کمال کے لگاتے ہو، کبھی اس نازو حسینہ کو تو لگاؤ۔ یہ حکم ہے یا فرمائش؟ فرمائش، انتہائی بے تکی فرمائش ہے۔ اور دائمہ باسل کے ایسے جواب پر منہ بسور کر رہ گئی۔ اس کمرے میں سب آڑے ترچھے لیٹے سو رہے تھے سوائے دائمہ کے۔ اسی کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو جانے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ خود کو آسائشوں میں رکھنے والی لڑکی نہیں تھی۔ جن حالات سے اسے بار بار گزرنا پڑتا تھا ایسے میں وہ خود کو آسائشوں میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ہاں، اس کی ایک عیاشی کی عادت ہمیشہ سے تھی، روز کی آئس کریم کھانے کی۔ وہ سنی اور زبور روز آئس کریم کا شوق ضرور پورا کرتے تھے۔ زبور کو میٹھا نہیں پسند تھا، لیکن روز ایک ہی چیز کھانے سے وہ بھی آئس کریم کی عادی ہو چکی تھی، اور اگر اس سے نہیں کھائی جاتی تھی تو سنی اور دائمہ اسی طاق میں بیٹھے ہوتے تھے کہ وہ انکار کرے اور وہ دونوں دھاوا بول دیں۔ دونوں کے درمیان ایک کپ کے لیے آدھے گھنٹے کی ریس ہوتی تھی، جس میں دائمہ نے کبھی اس خرگوشی دانت والے کو جیتنے نہیں دیا تھا، اور ان کی واپسی تک آئس کریم بالکل بھی آئس کریم کہلانے کے قابل نہیں بچتی تھی۔ صبح سویرے سناج ان کے سر پر کھڑا ان کو اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اٹھو باسل، تم نے یونین کلب جانا ہے۔ یار سناج، نکلو، سونے دو۔ پہلے بھی اس تنی نے ساری رات بول بول کر دماغ چاٹ لیا ہے، اب تم صبح صبح عذاب بن کر مسلط ہو گئے ہو۔
نیند میں بولنے سے سناج کو باسل کی آدھی باتیں سمجھ آ رہی تھیں اور آدھی نہیں۔ تم لوگ اٹھتے ہو یا تم لوگوں پر پانی ڈالوں؟ ڈال دو یار، اتنے دنوں سے نہائے بھی نہیں، میری تو خوبصورتی مانگ پڑ چکی ہے۔ سنی کی غنودگی میں ڈوبی آواز ابھری۔ دائمہ سناج کے اس قدر شور سے اٹھ کر کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ دائمہ سب کو اس طرح سدبد ہوئے لیٹا دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ اس کی ہنسی کی آواز سے سب نے اپنی بند ہوتی آنکھیں کھولنا شروع کی۔ باسل اس کو ہنستا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ سناج منہ کھولے سب کو اٹھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھنٹے سے سر کھپا رہا تھا مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا تھا اور اس کے ہنسنے سے سب اٹھ بیٹھے تھے۔ باسل، کامل بھی تمہارے ساتھ جائے گا؟ اب اس کا کیا کام وہاں، یہ تو کبھی نہیں گیا۔ جو تم کرو گے، نظر رکھنی ہے وہاں لڑکیوں پر، جو کام کی لگے سنیہا کو اس کے پیچھے لگا دینا، وہ انہیں پنجرے میں ڈالنا جانتی ہے۔ لو اب وہ بھی جا رہی ہے، انہیں بھی بھیج دو پھر۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی انگلی دائمہ کی طرف اٹھی تھی۔ تو تم چاہتے ہو یہ تمہارے ساتھ کلب جائے؟ باسل جذبات میں زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اب خجالت مٹاتا ادھر ادھر دیکھتا انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ چلو، وہ مزید اس پر جمی دائمہ کی تیکھی نظریں برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باسل اور کامل کے نکلتے ہی سناج نے زبور اور سنی کو باندھ دیا تھا، لیکن دائمہ کے پاس جانے کی غلطی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ جتنی اس کی صحت تھی، دائمہ کی ایک ٹانگ لگنے سے ہی اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی۔ شیخ کمرے میں داخل ہوا۔ حورین اس کی کٹیا نظروں کے حصار میں تھی۔ دائمہ کو ایک لمحہ نہیں لگا تھا سب کچھ سمجھنے میں، باسل اور کامل کو کیوں بھیجا گیا تھا اور سنی اور زبور کو کیوں باندھا گیا تھا۔ شیخ حورین کی طرف قدم بڑھاتا جا رہا تھا اور اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ دائمہ، مجھے بچا لو اس حیوان سے، تمہارا احسان ہوگا، کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ شیخ نے حورین کی کلائی پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ کسی نے اس کا ہاتھ زوردار طریقے سے جھٹکا۔ شیخ نے ایک خونخوار نظر دائمہ پر ڈالی جو اب حورین کے سامنے تنی کھڑی تھی۔ زبور اور سنی شیخ کو کوس رہے تھے مگر بندے ہونے کی وجہ سے کچھ کر نہیں پا رہے تھے۔ میرے ہوتے ہوئے تم اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو تمہارا پتہ بھی صاف کر دیتا ہوں۔ شیخ نے پسٹل نکالی اور دائمہ پر تان دی۔ اگر تم سمجھتے ہو ان گولیوں سے میں ڈر جاؤں گی تو تم سب کوئی احمق نہیں ہے۔ دائمہ حیدر کو ڈرانے کے لیے یہ پستول تو کیا تمہارا ہر حربہ ناکام ہوگا۔ گولی کی زوردار آواز آئی۔ دائمہ اپنے جسم سے بہتے خون کو دیکھ رہی تھی مگر آنکھوں میں کوئی خوف ابھی بھی نہیں تھا۔ وہ بے بس حورین کو دیکھ رہی تھی جسے شیخ اپنے ساتھ گھسیٹتے لے جا رہا تھا۔ سنی اور زبور چلا رہے تھے مگر اس حیوان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دائمہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر ٹانگ پر گولی لگنے کی وجہ سے اٹھنا ناممکن تھا۔ دائمہ خود کو گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لائی مگر اب وہاں حورین اور شیخ نہیں تھے، مگر اب آوازیں آ رہی تھیں حورین کے چلانے کی۔ دائمہ سر جھکائے اگلا 1 گھنٹہ ایسے ہی اس حوروں جیسی لڑکی کی آہو پکار سنتی رہی۔ اچانک سے سناٹا پھیل گیا۔ دائمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے تھے۔ اسے اپنے زخمی ہونے سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی حورین کے چیخو پکار سے ہوئی تھی۔ وہ اس حور کو داغدار ہونے سے نہیں بچا سکی تھی۔ کمرے سے اس حیوان کو نکلتے دیکھ کر دائمہ نے انتہائی حقارت سے اسے دیکھا۔ اس کو انجام تک پہنچانے کی اس کی خواہش نے شدت پکڑی تھی۔ شیخ گھسیٹتے ہوئے اسے اغوا کی گئی لڑکیوں والے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ حورین ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اب کیسی عزت، اب بچا ہی کیا تھا، اس کا سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا۔ عورت کا واحد اثاثہ اس کی عزت اور وہ یہ اثاثہ کھو چکی تھی۔ زبور اور سنی ابھی تک کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے تھے۔ اس کی چیخیں ناقابل برداشت تھیں۔ باسل بھائی، ہم کب تک پہنچیں گے یونین کلب؟ ہم یونین کلب نہیں جا رہے، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ ٹریوبن بے، وہاں کیا ہے؟ سفید پانی، اس کے ساحل کی سفید ریت، اس پر پڑتی سفید چاند کی روشنی بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ باسل نے دائمہ سے سنے الفاظ رٹے رٹائے انداز میں سنائے۔ مطلب بہت خوبصورت جگہ ہے؟ نہیں، بہت پرسکون جگہ ہے۔ تو آپ پہلے بھی آتے ہیں یہاں؟ نہیں، دائمہ کے پیچھے آئے تھے یہیں پر اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ اوہ، کامل نے ہوٹ گول کرتے ہوئے آواز نکالی۔ باسل نے اسے کھری رسید کی۔ باسل ساحل کی سفید ریت مٹھی میں بھر کر اسے نیچے گرا رہا تھا۔ دونوں بڑی محبت سے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ چلو ابھی کلب بھی جانا ہے اور پھر واپس بھی جانا ہے۔ آپ کو واپس جانے کی بڑی بے چینی ہو رہی ہے، کامل آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولا۔ باسل کامل کے پیچھے لپکا جس نے گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ باسل یونین کلب میں بیٹھا انتہائی بیزاری سے ان بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جو اپنے کپڑوں اور حرکتوں سے مردوں کو لبھا رہی تھی، مگر باسل حیدر کو ایسی چیزیں نہیں لبھا سکتی تھی۔ وہاں موجود کوئی بھی لڑکی اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے جال میں پھنس سکتی تھی، مگر وہ شیخ کے ایسے کاموں میں مددگار ثابت نہیں ہوتا تھا۔
اس کے دماغ میں تو بس دائما اور اس کے کڑے کے موتیوں کا ارتعاش گھوم رہا تھا. یہی پہلی بار دیکھا تھا اسے, یہی دھڑکنیں مس ہوئی تھی اس ہٹلر لڑکی کے ساتھ. اس ہٹلر لڑکی کے لیے مسکراتے ہوئے وہ سوچوں میں گم تھا, اس بات سے لا علم کہ وہی لڑکی زخمی حالت میں سسک رہی ہے, اس کی منتظر ہے تیری آمد کے, تجھے نہ جانے ہماری کہاں تلاش ہے. اولڈ پیلس کا منظر ان کے دل دہلانے کے لیے تیار تھا, جسے وہ دلاسے دے کر آیا تھا کہ اس کے ہوتے اسے کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس کی عزت و عصمت تو لوٹی جا چکی تھی, اور جس کو وہ کسی کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا وہ خون میں لت پت پڑی تھی.